الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آمنت بالله ورسوله صدق اللہ العظیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور میرے ہونٹ سل گئے اس التجا کے بعد، اور میں مانگتا بھی کیا سرور انبیاء کے بعد، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں انوار خان یوسف زئی، میری ساتھی میزبان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عشق سیام میں. ناظرین محترم، آج ہم نے 25ویں روزے کی افطار کی اور 26ویں روزے کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ناظرین محترم، آج جمعۃ الوداع آخری جمعہ رمضان کریم کا. ناظرین محترم، کیا بات تھی جب ہم پہلے جمعے پہ بھی آپ کو درس دے رہے تھے کہ جی اس طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھالیں، اس طریقے سے اپنے معمولات زندگی کو بنائیں، اور آج آخری جمعہ ہم نے گزارا، اور یہ جمعہ جو تھا ناظرین محترم بہت اہمیت کا حامل تھا. ویسے تو رمضان کی ہر شب، مگر یہ آخری جمعہ جو معتکف حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت اہمیت تھا، جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو جہاں کہیں بھی مسلمان روزے رکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ان سب کے لیے یہ جمعہ بہت اہمیت کا حامل تھا. جمعہ تو تمام دنوں میں سب سے بڑا جو دن کہلایا جاتا ہے، تمام دنوں میں اس کو عید کہا گیا ہے. جمعہ عید ہے اور مومنوں کے لیے عید ہے جمعہ، اور عید سے پہلے یہ والی عید بہت ہی زیادہ خوش آئین بات ہے. اور آج ہم نے جو موضوع بھی رکھا ہے آج کی شب سے ریلیٹڈ ہے جنگ تبوک کے حوالے سے، کہ غزوہ تبوک کیا تھی، یہ تبوک کسے کہتے ہیں، کیا اس دین نے اس کے حوالے سے کیا حکم دیا ہے، اور یہ کس طریقے سے تاریخی کیا حوالے جات تھے اس کے، اور مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ناکامی ہوئی، کیا معاملات رہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور بالکل اس پر بھی نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ دراصل اس جنگ کے ہونے کے اسباب کیا بنے، اور کیا ایسی ضرورت پیش آئی مسلمانوں کو کہ ان کو جو ہے وہ تبوک کے مقام پر جانے کی ضرورت پیش آئی. اچھا، میں چاہوں گا سب سے پہلے 2 لائن الوداع کے حوالے سے آپ اگر سنا دیں ہمارے ناظرین کو. الوداع الوداع ماہ رمضان، پھر اس کے بعد ہم توسل. 2 لائن صرف. بالکل. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا، اور ذوق عبادت برپا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ غفران الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ عشق سیام۔ کیا کہنا ناظرین محترم، جو ہم اس وقت اس مہینے میں بیٹھے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کرتے ہوئے، خدا و تعالیٰ کی حمد پڑھتے ہوئے، صحابہ اکرام اور اہل بیت پر مناقب پڑھتے ہوئے، اولیاء اکرام کی منقبت پڑھتے ہوئے ہم پیش کر رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ کسی طریقے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اور جس سے ہم نے تو سنا ہوا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی تو پھر وہ کب مغفرت کروائے گا، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ ناظرین محترم، آج کا جو ہمارا موضوع جنگ تبوک، غزوہ تبوک، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے پاس بہت ہی اچھے، بہت پیارے پینلسٹ جو کہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ روزے میں اور آج بھی ہمارے ساتھ جب 26واں روزہ لگ گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے روزے کو بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بڑی استقامت فوق کرامت، استقامت کرامت کے اوپر ہے، یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خود بھی ایک بزرگ ہیں اور بزرگوں والا مزاج رکھتے ہیں اور بہت سنت پہ بہت تیزی سے، بہت گہرائی سے اور پختگی سے اور مضبوطی سے عمل کرنے والی شخصیت، اور ان سے لوگ سیکھتے ہیں۔ آپ ایجوکیشنلسٹ ہیں، حافظ قرآن ہیں، حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر ہیں اور وقت حاضر میں دیگر مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے حل کی طرف بھی کوشاں رہتے ہیں۔ جناب حافظ ارشد رفیق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت متشکر، ممنون آپ کا۔ اور بالکل اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے موجود ہیں ہمارے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں، ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹر ہیں، گوگل سرٹیفائیڈ ہیں، 100+ ایوارڈز آپ نے ون کیے ہیں اور ماشاءاللہ آپ گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب عدنان شیخ صاحب سے۔ السلام علیکم، کیسے مزاج آپ؟ الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ اور بالکل ہمیشہ کی طرح انوار آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثناخواہ موجود ہیں اور مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ واقعی بہت پیارے ثناخواہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ وریحہ باسط، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے مدیحہ فاطمہ، السلام علیکم۔ اور جی ہاں بالکل 2 ننھے شہزادے موجود ہیں، پہلے ہیں حسنین عبداللہ، السلام علیکم، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کو۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے ثناخواہ موجود ہیں ممتاز حسین، السلام علیکم۔ اچھا، دونوں بھائی ہیں آپ لوگ؟ کزن، ماشاءاللہ بھائی ہوئے نا، کزن بھائی، کیا کہنا؟ میں چاہوں گی کہ ہم پہلے وریحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیدہ وریحہ باسط، ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سنیں۔ جی بسم اللہ کیجیے گا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہو
اونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کیا کہنا، بہت خوبصورت، اللہ پاک آپ کا پڑھنا، ہمارا سننا، یہاں پہ بیٹھنا اور یہاں پر ادب کے ساتھ بیٹھنا اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے۔ میں بلا توقف بڑھوں گا جناب حافظ ارشد رفیق صاحب کے پاس اور پوچھنا چاہوں گا حضرت یہ جنگ تبوک، غزوہ تبوک، اس کے کیا اسباب ہیں، تاریخی کیا واقعہ ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ تبوک تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ کی آخری جنگ تھی، جو 9 ہجری کو الحمدللہ یہ قائم ہوا۔ اس کے جو اسباب کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کی بہت بڑی سبب یہ ہے کہ رومیوں کی جو اسلام دشمنی تھی، یہ بہت بڑا سبب تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا فوج تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ جی اور انہوں نے ملک شام میں اس کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اس امپائر کو، جو اس کی اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح سے آئی۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جس بات کو چاہتا ہے سجھا دیتا ہے۔ وہ کچھ تاجر حضرات آیا کرتے تھے مدینے میں تجارت کے لیے، جو ان کا تعلق شام سے تھا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اتنی بڑی فوج جو مسلمانوں کے خلاف تیار کی جا رہی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں اسٹینڈ لیا اور 30,000 الحمدللہ اس میں جو ہمارے اپنے صحابہ کو لے کر آپ جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ اور جنگ تبوک یہ تاریخ کا وہی واقعہ ہے جو بھی ہماری بہن نعت پڑھ رہی تھی، مشہور زمانہ واقعہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطیات کے لیے کہا تھا، یہ اسی جنگ تبوک کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 دینار پیش کیے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے، گھر کا پورا سامان لے آئے۔ تو وہ تاریخی جملہ جو تاریخ میں رقم کیا گیا کہ صدیق گھر پر بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، تو آپ نے فرمایا تھا گھر پر اللہ حضرت پہلے ایک آپ ہدف کر رہے ہیں، اس سے پہلے حضرت عمر فاروق آئے تھے، جی میں کہا آج صدیق سے پڑھ لے جاؤں گا، یہ والا تو واقعہ بتائیں پہلے۔ جی ایسے ہی تھا، صحابہ نے یہاں پہ اصل میں اتنی بڑی طوالت ہے اس کے اندر، صدیق اکبر نے بھی کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی اس کی سبقت لینے کی کوشش کی، اور آج صدیق سے اوپر سبقت لے جاؤں گا جو میں اتنا زیادہ مال پورا اٹھا کے لے کے آ گیا، جی تو انہوں نے بھی کہ چند چیزیں صرف گھر والوں کے لیے چھوڑی ہیں۔ تو پھر آگے جو واقعہ ہوا حضرت صدیق اکبر آئے، وہ تو سارے ہی سامان اٹھا کے لے اصل میں اشعار چل رہا تھا نا، تو میں نے پھر اشعار والوں کو پہلے لے لیا کہ میں نے کہا وہ پورا سیاق و سباق بھی تو جائے۔ جی تو اس میں اس کے سیاق و سباق تو اصل میں ہماری جو صحابیات تھے انہوں نے اپنے زیورات تک پیش کر دیا، اس میں تو یہ واقعہ تاریخ کا یوں ملتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا تذکرہ سب عطیہ دینے کے حوالے سے بتایا تو صدیق اب سب سے پہلے وہاں سے صدیق جو آپ نے اسٹوری کو ڈسکرائب کیا کہ وہاں سے صدیق اکبر تیار ہوئے، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے دینی علوم کے اندر، جیسے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض سے بعض کو اہمیت دی۔ تو اللہ نے یہ سسٹم بنا رکھا، اور صحابہ کا طریقہ بھی ہوتا تھا، امہات المومنین کا طریقہ ہوتا تھا، صحابیات کا یہ طریقہ ہوتا تھا۔ تو یہاں ایسا ہی ہوا کہ کچھ صحابی کچھ لے کر آئے، صدیق اکبر کا واقعہ یہاں مشہور زمانہ رہا کہ وہ گھر کا سارا مال لے کر آ گئے۔ تو وہ تاریخی جملہ جس پہ ہمارے دل میں سرور اور کیفیت پیدا ہو جاتی ہے،
اور صحابہ کی جو اصرار اور قربانی ہے وہ نظر آتی ہے. کہا صدیق گھر پر بھی کچھ چھوڑ آئے ہو, تو کہا گھر پر اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اکبر. اور اس دن جو کپڑے زیب تن کیے تھے تو راوی لکھتے ہیں کہ کانٹوں سے بٹن لگایا تھا اور ایک ٹاٹ ایک بولا پہن لیا تھا. تو جو فرشتے تشریف لائے تھے آسمان زمین پر, ان فرشتوں نے وہی زیب تن کیا ہوا تھا. کہا یہ کیوں زیب تن کیا ہے؟ کہا صدیق کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر پسند فرمایا ہے کہ آج تمام فرشتوں نے صدیق والا لباس پہنا ہے. تو یہ جنگ تبوک کا ہی واقعہ تھا, اور اس پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ صحابیات نے اپنے گھر کے زیورات پیش کر دیے. اور تو سرکار نے نہیں فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کا احسان لٹا دیا, صرف ایک صدیق ہے جس کا نہیں اتارا, روز محشر اتاروں گا. اور آپ تو یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کروانے کا موقع آ رہا تھا تو حضور پریشان تھے, تو حضرت صدیق اکبر گئے اپنے مال سے رہا کروا کے لے کے آ گئے. تو حضور نے کیا فرمایا المختصر کہ صدیق مجھے بھی بتا دیتے, میں بھی اس نیک کام میں جو رحمت للعالمین ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ اس کام میں میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ملا دیتا تو اللہ مجھ سے کیا کہنا حضرت. بے شک صحیح بات. آگے تو یہ الغرض یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ آپ نے یہ وہ زمانہ تھا, اور اس کی خصوصیت اس جنگ کی یہ بھی رہی, ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اس میں کفار کے لیے وہ آیتیں بھی نازل ہوئی. وہ جو کفار جو بہانے کر رہے تھے کہ جناب ہم تو نہیں جاتے, چونکہ یہ جو جنگ جس وقت واقع ہوا تھا سخت گرمیاں تھی, اور وہ ظاہر بات عرب کا جو ماحول تھا وہ ریتیلا ماحول تھا, تو کفار نے طرح طرح سے بہانے کرنا شروع کر دیا. ان کے کھجوروں کے پک جانے کا زمانہ تھا, اور وہی اصل میں ان لوگوں کا غلہ جمع کرنے کا وقت تھا. جی اور وہ ایک ایسی مسافت اور ایک سفر تھی. تو کافروں کے لیے واضح آیت اللہ پاک نے سورۃ توبہ میں نازل فرمایا, وہ آیتیں آ گئی کہ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا, اس میں سب کو شمولیت داخل کرنی ہوگی. اور الحمدللہ یہ عظیم واقعہ پیش آیا. آگے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اس کو. بالکل ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہوتے ہیں جناب عدنان شیخ صاحب, ان کی طرف آنا چاہوں گی. جناب ایک ورڈ ہم ہمیشہ سنا کرتے ہیں, ٹاکسک. میں تو بار بار آپ سے کہہ رہی تھی کہ لوگ بھی ٹاکسک ہوتے ہیں, پر آپ نے میری بات نہیں مانی. اب مجھے یہ بتائیں 99% سوشل میڈیا ٹاکسک کیوں ہے, اور لوگ کیا اس کی وجہ سے ٹاکسک ہو رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ سندس اور انوار. آج آپ بہت خوش لگ رہے ہیں حضرت. ہاں میں بہت اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے. اصل میں ٹاپک جو ہے ٹاکسک کا, تو مجھے ذرا خوش رہنا تھا کہ میں اس پہ بتا سکوں کہ دیکھیں سننے والے ٹاکسک نہ فیل کریں. صحیح. اچھا دیکھیں, پہلے کی جو انسان کے ساتھ جو پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈپریس رہتا ہے, وہ وجوہات کیا ہیں, پہلے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں. وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم کے معاملات, اس کے مستقبل کے تھوڑے سے معاملات, اس سے پہلے گھر کے اخراجات, گھر کے معاملات, بچوں کی تعلیم, والدین کے معاملات, ذمہ داریاں, یہ تو دنیا جب سے بنی اب تک یہ چل رہا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اس وقت زیادہ لوگ آپ کو ٹاکسک نظر آ رہے ہیں, ہے نا؟ اس کا مطلب وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے جو قابل غور ہے. بہت مفلوج معاشرہ نظر آ رہا ہے. بہت بہترین پوائنٹ. اصل میں آپ دیکھیں, آپ لوگوں کے چہرے دیکھیں گے ہوں گے بڑے خوبصورت ہیں, لیکن وہ آپ کو الو جیسے نظر آئیں گے. آنکھیں سوجی ہوئی, نیچے منہ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے. بھائی کیا ہوا کہ بھائی موبائل کا استعمال 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل کا استعمال, اور بیٹھے جا رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. ایسا بھی تو ہوتا نا, اکیلے بیٹھ کے بندہ مسکرا رہا ہوتا ہے, سامنے والا کہتا ہے کیا نفسیاتی ہے. ہاں اس کا وجہ یہ ہے, دیکھیں بات سنیں سندر, یہ دیکھیں ہم جو لوگ ہیں نا, ہم آدھے گھنٹے کی یعنی 30 منٹ کی ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن 1 منٹ کی 30 ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار. یہ ایک پوائنٹ ہے نا, ہمیں یہ انگلیاں نا یہ چلا کے عادت پڑ گئی. ہمیں ڈوپامین چاہیے, ہے نا؟ کیوں چاہیے کہ اچھا دیکھیں ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہمیں کیا آپ کو پتا ہے سندر, جب آپ ایک بار یو اسکرول کرتی ہے اور جو نیچے آنے والا ہے, کیا آپ کو پتا ہوتا ہے کیا آنے والا ہے؟ نہیں, کیونکہ گوگل کا جو الگورتھم ہے وہ اپنی مرضی سے ہمیں اپنی چیزیں دکھا رہا ہے, ہم اپنی مرضی سے نہیں دیکھ رہے ہیں, ہم اس کا محتاج ہیں. میں ایک اور چیز اس میں قطع کلامی معذرت, ہم نے دیکھا ہے کہ واٹس ایپ کے اسٹیٹس لگانے کے بعد جب لوگ یہ بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں اب 100 اس کے ویوز آ گئے ہیں, اب ہمارے 110 نمبرز آ گئے ہیں, 150 آ گئے. یہ بھی ایک عنصر ہے, مطلب کہ اتنے میں نے مصروف ترین لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی 10 میٹنگز پینڈنگ میں ہے, ابھی انہوں نے 10 میٹنگ کرنی ہے, ٹائم بالکل نہیں ہے, مگر وہ بیٹھے بیٹھے بھی واٹس ایپ آن کر کے اپنے اسٹیٹس کے ویورز دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ڈوپامین ہے. یہ بھی جی بالکل ڈوپامین ہے, یہ نشہ ہے. اور یہ جیسے ہوتا کیا ہے کہ ایک اسٹیٹس, ایون یہاں تک کہ آپ جو اسٹیٹس لگا رہے ہیں وہ ہیں تو آپ کے سرکل میں 2-4 ہزار 5 ہزار لوگ ہیں, لیکن ایک فرد واحد کے لیے آپ نے اسٹیٹس لگایا ہے, اس کو ڈائریکٹ نہیں, اور آپ بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے دیکھا, کیا اس نے دیکھا, ابے اللہ کے بندے تو اسی کو بھیجنے جا رہے ہیں.
सही है, तुम्हारी सुकून मिल जाए तुमको, है ना। तो वो इंतजार ही करते हैं ना कि ये देखने के बाद अब कमेंट क्या करेगा। हाँ, और फिर व्यूज का हमारे लिए हमें लत लग गई, आदत हो गई हमें व्यूज की। जैसे ये पैसे हमें चाहिए ना, जिस तरह हमारी जरूरत है, इसी तरह अब हमारे व्यूज है। व्यूज के लिए एक माँ अपने बच्चों को पीछे से थप्पड़ मार रही है, अरे उसके ऊपर अंडा तोड़ रही है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। एक आदमी जो है ट्रेन से चलते हुए ट्रेन से नीचे लटक रहा है, सही है, उसमें उसकी जान चली जाती है। एक बंदा पिस्टल से दिमाग के ऊपर रख के वो शूट कर रहा है, उसके अंदर वो जान भी चली जाती है, तो सिर्फ व्यूज के लिए। तो बात ये है कि हम ना अच्छा देखें, इसमें ये भी समझ लें कि सोशल मीडिया तो सारे प्लेटफॉर्म है ना, लेकिन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो सोशल मीडिया कंपनी नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपकी बात में एक एडिशन भी करूँगी। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो भी शख्स 3 से ज़्यादा दिन में सेल्फीज लेता है वो भी नफसियाती है। देखें सुंदर, ये जो आप बता रही हैं ना, ये तो इसकी एक मतलब दर्जात हैं, एकदम ही तो आप इस तरह लेवल पे नहीं जाते ना। अच्छा, सबसे पहले देखें, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी उठा लीजिए, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, लेकिन टिकटॉक एक ऐसी वाहिद एप्लीकेशन है जो कि सोशल मीडिया कंपनी नहीं है, वो डेटा कलेक्शन कंपनी है। अच्छा, ये व्हाट्सएप और फेसबुक के जो मुतवल्ली है हाफिज साहब, जो मुतवल्ली है इसके मुहतमिम है, वो भी इसी तरीके से स्टेटस देखते रहते होंगे अपना, या फिर क्या रिसर्च आपकी तो आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे। मुझे मुखातिब किया तो एक बात बताना चलो, उन्होंने क्या किया हुआ है, उल्लू से मुझे एक बात याद आ गई। कहते एक ही उल्लू काफी था वीरान गुलिस्तां करने को, और हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो बात ये है कि अभी एक टेक्नोलॉजी काफी थी, फिर वो उसके बाद टिकटॉक अभी और पता नहीं अदनान साहब क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, अल्लाह पाक रहम करे। अदनान साहब तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस तो पहले से हो चुकी है। हाँ, ये तो देखा। तो टिकटॉक जो है, आप मेरी बात से, मैंने मोहतमिम मुतवल्ली का पूछा था कि जो है ये भी इसी तरीके के एलिमेंट में है। मैं इसी का ही सवाल दे रहा हूँ कि एक पहले तो है टिकटॉक आया हुआ। टिकटॉक देखिए, अगर आईटी की बात करें, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग बात करें, तो कम से कम फिलहाल इंडिया में से आ गया। लेकिन इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है, इंडिया में टिकटॉक बैन है। अच्छा। हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, सबसे पहले तो वहीं से लोग फेमस होना शुरू हुए हैं। हाँ, लेकिन वो जाहिर बात है वहाँ से बहुत सारे ऐसे मामला, जैसे मैंने आपको लास्ट 3-4 प्रोग्राम पहले बताया था, चाइना के जो मामला बताए थे। अब जाहिर बात है उन्हें भी तरक्की करनी और आगे बढ़ना है, तो जाहिर बात है अपने आप को स्पेसिफिक करना पड़ेगा। सही। अच्छा, टिकटॉक से आपकी चीज़ें क्या आ रही है? ये सारी चीज़ें टिकटॉक से आ रही है। बेहूदगी आपको नजर आ रही है, लिहाज खत्म होता नजर आ रहा है, वो टिकटॉक के अंदर है। छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोज़ ना, क्योंकि वहाँ से उसका प्लेटफॉर्म ही वो एक अलग चीज़ है। अब ये जो फेसबुक है और ये जो यूट्यूब है, ये भी इनको अडॉप्ट कर रहे हैं इनकी चीज़ों, ताकि डोपामिन जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो नीड है। आप देखें, मोबाइल जो है, मोबाइल के पहले मोबाइल आते थे, मैं जब सबसे पहला कलर मोबाइल आया था 66 से मोबाइल आया था, उसका साइज़ देख लें, आज इससे भी बड़े बड़े मोबाइल आ रहे हैं, इसके साइज़ बढ़ाते चले आ रहे हैं ताकि वो चीज़ों के ऊपर आप चलते चले आ जाए। तो जो इनके खुद के जो उनके वो है, वो तो इन चीज़ों से दूर है, वो तो मोबाइल इतना इस्तेमाल नहीं करते। आप समझ रहे हैं, हमारे हाथ में तो हर वक्त मोबाइल होता है, और हम ना कम से कम 2 से 2,500 दफा तो और मोबाइल के मोहताज हो गए, जिंदगी अधूरी इसके बाद। अभी भी जो हाफिज साहब हमारे मदारिस के स्टूडेंट जो हैं, उनके लिए तरबियती नशिस्त में ये रखा गया है कि अगर राब्ता करना है तो एक छोटा सा मोबाइल कीपैड वाला वो रखा जाए, और उनकी उम्र भी कोई 32, 35, 40 साल की भी है, ऐसे भी हजरात हैं, मगर उनको रिसर्च करने के लिए, उनको रिसोसिटेट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए दीगर ज़राए मौजूद है, मगर मोबाइल का नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा आंसर है? टैब का इस्तेमाल आमतौर पर मदारिस में, इसमें पूरी किताबें जो लाखों रुपए मालियत की है, वो एक टैब में आ जाती है। और रिसर्च आजकल बहुत आसान हो गया। इसमें टैब के जरिए इस्लाम 360 एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सहा-सित्ता के तमाम अहादीस मौजूद है। अच्छा, सिर्फ उसमें आप सिर्फ एक टाइप कर देते हैं कि मुझे झूठ पर हदीसें चाहिए, तो सहा-सित्ता में जितनी हदीसें सारी आ जाती है। तो टैब के जरिए ये सहूलत भी है। लाखों रुपए की किताब जो है, पहले तालिब इल्मों के लिए किताब खरीदना मदारिस में अनवर साहब बहुत मुश्किल हुआ करता था, आजकल ये टैब के जरिए आसानी हो गई। मोबाइल फोन पर इसलिए सख्ती करते हैं कि फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ठीक है, हमारे साथ एक नातख़्वाह मौजूद है, बहुत ही प्यारी मदीहा फातिमा। मैं चाहूँगी इनकी नात सुन के फिर आपकी तरफ आए, और फिर हम चाहते हैं कि आपको मुकम्मल टाइम दें ताकि आप डिटेल में अपनी बात बयान कर सकें। जी मदीहा, क्या सुना रही हैं? मैं जी सुनाइए, बिस्मिल्लाह। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अनबिया या मन फी क़ल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ़्त क़ुलूबल बिल इस्लाम या हबीबी या शाफ़िई या रसूलल्लाह बि उम्मी व अबी फ़दैतुका सय्यदी सलातु व सलाम अलैका या नबी हबीबी या
أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياة بالإيمان يا من في جمالك ألفت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمین ماشاء اللہ بیٹا ماشاء اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ ماشاء اللہ بہت پیارا پڑھ رہی تھی مدیحہ فاطمہ. حسنین عبداللہ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ان کو مائک پاس کر دیں اور آپ بھی ہمیں ایک پیاری سی نعت سنائیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیجوں میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیجوں میرا دین اور دنیا مدینے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کیجوں میرا دین اور دنیا مدینے ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. پاس کریں مائک آپ آگے. جی بیٹا کیا نام ہے, اپنا نام بتائیں. ممتاز. اور کون سا کلام سنانا ہے سنائیں اختصار کے ساتھ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر یا امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین. پہلے صحابی میرے صدیق ہیں, پہلے خلیفہ میرے صدیق ہیں. بلال کو غلامی سے آزاد کرائے, امامت علی عمر عثمان کرائے. مولا 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 صدیق مولا میرے صدیق مولا صدیق مولا میرے صدیق مولا. رسول پاک کی چاہت ابو بکر صدیق ہے, آپ فخر تلافت ابو بکر صدیق. وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی, وہ عذر و شبہ تزم بھی آئے, وہ جانے صداقت وہ جانے حفاظ. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نماز دعاؤں پہ عاشق. صحابی وہ ایسا امام سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وقفہ کرنے والا, وہ صدیق اکبر کے جس کا لمحہ پہ وہ پہلا خلیفہ پہلا عربی بشر کی صداقت کا مینار ٹھہرا. صداقت جو مینار ٹھہرا چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم ماشاء اللہ وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا. سارا کا تعلیم قرآن ایسا خدا کا طرح کرو فرمان کر, خدا اس سے راضی ہو باب خدا سے تھا حسفت پہ آمین ہے اس کی دعا پہ اس کی دعا پہ. زمین پہ فریق فریق کہتا ہے وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے. دعا کے لیے اگر نہ ملا ہے خدا اس پہ اپنے خزانے لوٹا دے, وہ انسانیت میں قائم مقادہ اسی کے لیے. بڑے تھا مرادی وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے, وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا ہے جو اب بھی خدا سے دعا مانگتا ہے, وہ اپنے لیے مصطفیٰ مانگتا ہے. میری جان قربان جانے آفا پہ میں راضی
गाजी उसके अदा मेरी जाने जाने आपा के लिए मेरा हम मुस्तफा के लिए मैं सबर लाटो मैं सबर आऊँ मैं कुर्बान जाऊँ मैं कुर्बान आऊँ मैं कुर्बान जाऊँ सब वो प्यारी है उसके अदाएं गुनाहों से माफूस उसके अदाएं वो पहला मुजाहिद वो पहला गाजी वो पहला खलीफा वो पहला जब फरवरी का जरा बन के आया हबीब हबीब खुदा बन के आया वो तेरा खलीफा हुआ है ना होगा कोई मर जाए तो हुआ ना होगा वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब हो पहला खलीफा हो पहला अरब सदाकत का पहला समंदर हो पाका वो गम का पहला रसूल खुदा का नबी से होना नबी से होना हटाता नहीं है जहाँ पर नबी है वो अब भी वही है वो ईमान लाने बचाने में पहला उबारे खिलाफत उठाने में पहला सदाकत जुदात पे वो सबसे आगे नबी की हिदायत पे वो सबसे आगे रसूल खुदा पर फिदा होने वाला वो जाने वफा पर फिदा होने वाला सारा का सारा खुदा के लिए था वो जिंदा फकत मुस्तफा के लिए वो सिद्दीक़ अकबर के जिसका लक़ब है वो पहला खलीफा वो पहला अरब है वो पहला खलीफा वो पहला अरब वो पहला खलीफा वो पहला अरब है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा बहुत खूबसूरत। मौला मेरे सिद्दीक़ मौला मेरे सिद्दीक़ मौला माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह बेटा क्या कहना बहुत खूबसूरत पढ़ लेते आप और बहुत बेहतरीन पढ़ लेते बेटा 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 बस माइक रख दें हो गया। सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह नाज़रीन मोहतरम बहुत बेहतरीन बहुत ज़बरदस्त बच्चा पढ़ रहा था शान सिद्दीक़ अकबर और अल्लाह पाक इसकी तौफ़ीक़ात में बरकत दे और इसके जज्बे में बरकत दे और बेहतरीन अंदाज में और बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इसके जहन में रखे और ये इंतखाब भी करे तो बेहतरीन कलाम का इंतखाब करे शान सिद्दीक़ अकबर उसका सदका आपको मिले उसकी बरकत आपको मिले बहुत करें बड़े होके बनेंगे क्या ये बता दें बस माइक पे बताएं नात ख्वां माशाल्लाह बताएं माइक पे बताएं बड़े होके क्या बनना है। नात ख्वां बनेंगे। आप क्या बनेंगे बड़े होके भाई? से बन गए माशाल्लाह। आप क्या बनेंगे बेटा बड़े होके क्या बनना है? नात ख्वां माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई बनेंगे। अल्लाह पाक इनको सच्चा सुच्चा और बाअदब और बाअमल नात ख्वां बनाए क्योंकि सभी ये तो पूरी कायनात ही नात ख्वां है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान खुद नात शनाख्त मिल जाए कि वो सना ख्वां है ये बड़ी एक बात होती है। कितना खुश नसीब हूँ मेरे खुश नसीबी तो देखो बड़ी कम सिनी से मैंने यह है नात पढ़ना सीखा इन बच्चों के लिए शेर है माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम मैं बिला तवक्कुफ़ बढ़ूँगा जनाब हाफिज़ अरशद रफ़ीक साहब के पास और पूछने की जसारत करूँगा हज़रत क़िबला काबा मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब ये बताएँ कि ये जंग और ग़ज़वा तबूक बहुत सारी जंगों का जिक्र किया जाता है मगर लोग कहते हैं कि हुजूर ने तो अखलाक से बात की थी हुजूर ने कि अखलाकियात बहुत आला हैं और दीन तो पूरा अखलाक पे मुनहसर है मगर ये जंग भी तो देखते हैं हम जहाँ पे अखलाक आता है तो वहाँ पे जंग भी तो आती हैं हुजूर ने जंग भी लड़ी और जंग का हुक्म दिया और ग़ज़वा जंग तबूक का भी हुक्म दिया तो क्या देखते हैं कैसा कहते हैं? जी बिल्कुल लोग अखलाक का हवाला देते हैं पर इस तरफ का हवाला कम लोगों की तवज्जो जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे तो उनके पास 6 जदीद तलवारें थी उस वक्त उनकी मिजाज में चीज़ों में। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जब जहाँ ज़रूरत पड़ी है इस्लाम को हमारे सहाबा और सरकार की ज़िंदगी से हमें ये मिलता है जब माल और दौलत की ज़रूरत पड़ी है तो माल की कुर्बानी दी गई है जब इबादत की ज़रूरत पड़ी तो इबादत में अब सफ़े अव्वल पर आए सहाबा। इसी तरह से जब जहाद का वक्त आया है तो सहाबा ने अपने जानों की कुर्बानी दी है क्योंकि ये इस्लाम का जंग तबूक वो जंग था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तैयबा की आखिरी जंग थी। इसके बाद जो जंग हुई है वो ख़त्म नबूवत के हवाले से जंग हुई पहली जंग जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला जंग यमामा जंग जी अब उस तरफ ले जाते हैं इसको जंग तबूक का हुस्न ये है खूबसूरती ये है कि बगैर लड़े ही अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फतह नसीब की नबूवत के पहरेदार भी सिद्दीक़ अकबर ही बने। जी हम उस पर इंशाल्लाह आएंगे अगले सवाल पर। अभी जंग तबूक के कुछ ज़रूरी पहलू हैं उसे क्लियर करना ज़रूरी है कि जंग तबूक हुजूर अलैहिस्सलाम जब उस तरफ रवाना हुए तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे उन काफिरों पर रूमियों पर ऐसी वहशत कायम हुई कि वो अपने घरों से ही बाहर नहीं निकले और उन्होंने जो प्लानिंग की हुई थी मुसलमानों के लिए वो दीगर कबाइल को जो अपने साथ मिला रहे थे कबाइल से जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीगर लोगों से मुलाकातें की तो हुजूर का पैगाम हुजूर का इखलाक हुजूर की बातें सुनकर वो
हुजूर की जो गुफ्तगू जो सुन ले उसकी क्या बात होगी, तो लोग वैसे ही समझ गए और फिर उसके बाद कभी भी इन रूमियों के साथ नहीं हुए। इस तरह से इनकी जो एक बड़ी गुटजोड़ हो रही थी वो टूट गई। हुजूर अलैहिस्सलाम जब जंग तबूक के लिए रवाना हो रहे थे, वो जिस मकाम पर पहुंचते वहाँ एक चश्मा भी था जिसको भी तबूक कहा जाता है। तबूक के कई नेम है, तो उस पर एक मायने जरा खास बताएं, तबूक है क्या? तबूक को कुछ किला भी कहते हैं, जी कुछ जी चश्मा किला भी कहते हैं, कुछ लोग चश्मा कहते हैं। वो एक खास मकाम था जिसके बारे में ये जिक्र है। उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंग तबूक पर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तुम वहाँ पहुँचना तो कोई भी उस चश्मे का पानी ना पीना। सहाबा ने ऐसे ही किया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचे, सहाबा पहुँचे, तो सहाबा ने उन पानी को पेश किया हुजूर अलैहि वसल्लम को। हुजूर ने उससे अपना हाथ धोया, चेहरा मुबारक, उससे पानी को ये मौका दिया, ये शर्फ बख्शा हुजूर ने, उस पानी को हुजूर अलैहि वसल्लम का चेहरा नसीब हुआ। का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस की, माशाअल्लाह, माथा है कि वहदत की तजल्ली, अल्लाह अकबर है आरिज है कि वल फज्र के आयत के अमी है, है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अल्लाह है कि कौसैन शब कद्र खुले हैं। ये हाथ, ये कौनैन की तकदीर के औसाफ, ये खत, ये रुख मूसा व इंजील, ये पाँव, ये महताब की किरणों के मुआविन, ये नक्श गाय रिफत रिफे जिब्रील, कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था तकदीर की ज़रबत, तेरे महताब के टुकड़े तेरी झोली में गिरे हैं। कहने को तो उम्मी लक़ब दहर में तेरा, लेकिन तू मुआरिफ का गुलिस्तान नजर आया। कहने को तो तेरे सर पर है दस्तार यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। बेशक जिसका जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया हो उसकी क्या ही बात है। एक कॉलर है, मैं उनको चाहूंगा कि जी हमारे साथ लाइन पर आए। मैं सलाम पेश करना चाहूंगा। जी कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, अपना नाम बताएं। मैं गौस अली बात कर रहा हूँ कराची से। गौस अली कराची से, कहाँ से? जी सर, औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप लोगों का प्रोग्राम देख रहा था, बहुत आला, और तमाम नन्हे बच्चों को नात खानी के लिए सबसे पहले मुबारकबाद। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने महफिलें सजाई हैं, बहुत शुक्रिया। और बनो काबिल जो आपके प्रोड्यूसर हैं उन तमाम को, आपकी टीम को मुबारकबाद। रमजान के नहीं, बनो काबिल तो है, ये हमारा प्रोग्राम चलेगा। बनो काबिल को तो आपको जमात वालों को भी खराज तहसीन पेश करनी पड़ेगी। बनो यूथ की आवाज और उसके मोहतमिम और मुतवल्ली और जनाब फाउंडर और चेयरमैन, उन्हीं की बात कर रहे हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब। बनो यूथ की आवाज गुलाम मोहिउद्दीन साहब, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक तआला की कोशिशों काविशों को कबूल फरमाए, आमीन। और माशाल्लाह मैं भी सुन रहा था हज़रत साहब की, हाफिज साहब की गुफ्तगू, तो उस पे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा चल रहा था, तो हुजूर से एक सवाल आया थे कि अगर मुनासिब हो कि आज के दौर पे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो डिजिटल मीडिया के हवाले से भी बात कर रहे थे आपके प्रोग्राम में, तो अगर क्या ही खूब हो कि इस्लाम अपने आप को डिजिटलाइज करके इस वक्त कहाँ पे दिखा सकता है, क्योंकि आपकी रमजान ट्रांसमिशन भी जो है वो उसका एक हिस्सा है जो इस्लाम को और इस नात खानी को, हुजूर की तारीफ को घर घर तक पहुँचा रहे। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाती तो मजा आ जाता। मेरा बहुत माशाल्लाह। गौस अली साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आपके मुतशक्किर जनाब। जी पहले सवाल को ले लेते हैं, फिर मैं अपना वाक़ा भी मुकम्मल करूँगा। इस सवाल के जवाब आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम को सराहा। ये डिजिटलाइज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, इसका इस्तेमाल इस्लाम में कैसे किया जा सकता है, तो आप इसको देखेंगे। शायद आपका सवाल यही है कि इससे क्या इस्तेफादा किया जा सकता है। डेफिनेटली आज अगर आप इस्लाम का रोल यूट्यूब से निकाल दें, इस्लाम का रोल दीगर सोशल मीडिया से निकाल दें, तो क्या बचता है देख लें, सिर्फ खराफात ही बचेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कराम ने, हमारे अकाबरीन ने इस पर बड़ा काम किया है कि आप किसी भी टॉपिक पर जाएं और उस पर सिर्फ उस टॉपिक को लिखने की जसारत करें, आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़्यादा आपको उसके अंदर ऑप्शंस मिलेंगे। इस पर बड़ा काम है, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है और जदीदियत पर काम करने की ज़रूरत है। फिर काम हो रहा है। अच्छा, जो उलमा कराम टिकटॉक्स भी बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि दौर जदीद की ज़रूरत है। अगर उनको बाद लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि भाई आप कहते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जो किसी खूबी को ले ले और खामी वहीं छोड़ दे।
تو ہمیں خوبیوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ اگر ٹک ٹاک میں ان علماء کرام کا کردار نہیں ہوتا, کوئی اچھی بات شامل نہیں کی جاتی, تو ہمارے بچے جو صبح شام اس میں انوالو ہوتے ہیں ان کے پاس سے واحیات چیزوں کا بھی بیٹھا رہتا ہے کہ جو جس وقت کا اسلحہ ہو چلانا سیکھو, تو میرے خیال اس وقت سب سے زیادہ بڑا اسلحہ جو ہے نا وہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے. جی 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 الحمدللہ. تو یہ دور جدید پر بڑا کام ہے اور الحمدللہ. آپ کی ٹک ٹاک سے واقفیت ہے؟ جی جی میری واقفیت بھی ہے. جو ہماری چیزیں نہیں ٹک ٹاک تو نہیں بناتے, ہماری جو ویڈیوز الحمدللہ اسلامک ہے وہ ہمارے اپنے سائٹ پہ آپ کو ملے گی. جو اسلامک نظریات ہے, جو اصلاح امت پر ہم کام کر رہے ہیں, ان ویڈیوز کو ہم ضرور شیئر کرتے ہیں تاکہ اس دنیا کے جو لوگ ہیں, اس پار کے جو لوگ ہیں, وہ بھی اس سے استفادہ کر سکیں. میں اپنے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ جب تم تبوک پر پہنچنا تو اس کے چشمے کو استعمال نہ کرنا, جب حضور علیہ السلام پہنچے اور صحابہ کرام بھی پہنچے تو وہ پانی, راوی لکھتے ہیں, اتنا تھا کہ حضور یعنی کہ جوتے کے تسمے کے برابر پانی تھا. صحابہ کرام نے اسے اٹھایا اور حضور کو پیش کیا. حضور نے اس کو شرف بخشا اس پانی کو کہ اپنے چہرے مبارک پر ملا اور اسے ہاتھ دھویا. اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس پانی کو پینے کے بعد اس میں تھوڑا سا کلی فرمایا آپ نے, اور پھر فرمایا کہ اس کو جا کر اس دریا میں, اس تبوک میں ڈال دو. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اس پانی کو اس میں ڈالا تو اس کا بہاؤ اس قدر تیز ہو گیا ماشاءاللہ سے کہ 3000 جو صحابہ تھے وہ سیلاب ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آخر میں اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس جنگ کا نتیجہ تو الحمدللہ یہی نکلا جو میں نے اب تھوڑے دیر پہلے عرض بھی کیا کہ حضور نے بڑے اخلاق کے ساتھ 20 دن حضور نے یہاں پہ قیام کیا اس غزوہ تبوک میں, اس تبوک کے جگہ پہ. اور اس کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کی. جو کفار تھے جو جنگ کی تیاری کر رہے تھے, جیسے کہ میں نے بتایا, وہ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے, اور یوں اللہ پاک نے ایک تاریخی کامیابی مسلمانوں کو عطا فرمایا. اور 20 دن کے بعد یہ قافلہ واپس لوٹا اور بہت اچھے انداز سے چیزیں جو ہے اللہ پاک نے فتح یابی نصیب کی. اس میں صحابہ کرام کو بڑی آزمائشیں بھی رہی, اس کے اندر آنے جانے کی جو دقتیں تھیں, جو پریشانیاں تھیں, وہ اس کو برداشت کیا. لیکن یہ تو صحابہ کرام تو اب صبر و شکر کے پیکر تھے, اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسلام کو اس کے بعد سے ان رومیوں نے کبھی بھی سر نہ اٹھایا, اور الحمدللہ کوئی اس کے بعد جنگ نہیں ہوئی, اور وہ دبدبہ ان امپائر پر قائم ہو گیا حضور کا. یہ فائدہ ہوا. عدنان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم ٹاکسک کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میں چاہتی ہوں آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کریں. جی سندس, اچھا بات کو میں آگے سے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ٹائم سے جب ہم موبائل یوز کرتے تھے, تو ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن پہلے ہمارے پاس نا ہم صرف 2 وجوہات کی وجہ سے فون اپنے پاس رکھا کرتے تھے. یا تو کسی کی کال آیا کرتی تھی تو ہم اس وقت موبائل کا استعمال کرتے تھے, یا کسی کا میسج. صحیح. اچھا یہ دونوں صورتوں میں کال آئے یا میسج آیا, ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ کوئی اس کے پیچھے ایک انسان ہیومن اس کے پیچھے ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. آج ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آ رہی ہے, آج ہمارے پاس میسیج, وائس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس, ایسا ہی کمپنیز کی آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر وائس اوورنگ ہو رہی بھی ہوتی ہے, تو وہ کوئی انسان نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ نا اس کو اتنا, ہم نے ان چیزوں کو اتنا اڈاپٹ کر لیا ہے کہ اب ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ایسا ہی. اور جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, بڑے بڑے برانڈس ہیں, تمام چیزوں کا جو 75-76% جو جس پہ انحصار ہے وہ ہماری اسی سوشل میڈیا کے توسط سے ہی پروڈکٹ کی سیلنگ ہے. کیونکہ فزیکل تو اب اس کی آپ کی اتنی پروڈکٹ, آپ دیکھیں ہر چیز آن لائن چیزیں جا رہی ہیں. جیسے اسلام پہ بات کر رہے تھے, اب ایسا ہی ہوتا ہے, بک خریدنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا, سب سوچتے ہیں کہ ہم فون میں ہی ڈاؤن لوڈ کر لیں. جی آپ نے دیکھا نا, آن لائن کوئی چیز منگائی, آپ نے اس کو دیکھا, ویئر کرا, پہنا, چیک کرا, پسند نہیں ہے, واپس کر دیا آپ نے, اور یہ سارے معاملات گھر بیٹھے ہی ہو رہے ہیں. آپ کو نہ لینے کے لیے آپ کو جانا پڑا, نہ واپس ریٹرن کرنے کے لیے آپ کو پڑا, اور وہ آپ جو چینج کروا رہے ہیں وہ بھی آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آ رہی ہے. تو بھائی نے جو بات کی تھی نا, اس میں صحاح ستہ کی تمام احادیث بھی الحمدللہ ڈیجیٹلائز ہے. اس کے علاوہ قرآن پاک کے تفاسیر تمام علماء کرام کی موجود ہے. قرآن پاک ہر صورت میں موجود ہے. 15 لائن والے قرآن پاک الگ ہے, 16 لائن والے الگ ہیں. عدنان صاحب اس کو حمایت کریں گے اس بات کی کہ کس قدر حمایت کریں گے, کہ میں تب حمایت کروں گا جب میں ان کی بات کمپلیٹ کروں. ہاں, ڈیجیٹل ہونے سے کتنا فائدہ ہوا, عدنان صاحب اس پہ بھی توجہ ڈالیں کہ اس اسلامک چیزوں میں کتنا فائدہ ہوا. دیکھیں, اگر ابھی کسی سے پوچھا جائے نا کہ خانہ کعبہ, ہمارا جو کعبہ شریف ہے, وہ 2038 کے اندر کیسا نظر آئے گا, تو کسی کو نہیں پتا. لیکن سوشل میڈیا کی طاقت, ڈیجیٹل میڈیا کی طاقت ایسی ہے کہ آج اس کا جو 38 کے اندر کیسا نظر آئے گا, 26 میں کیسا نظر آئے گا, وہ آج پہلے سے بتا دی گیا. اسی وجہ سے ڈیجیٹل میڈیا کی طاقت ہے. دیکھیں سوشل میڈیا کے سارے نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں ہے نا. آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا کی ضرورت, آج بڑے بڑے جی سیلیبریٹیز ہیں, یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں, یہ علماء کرام ہیں, آج سب سے آپ ڈائریکٹ ہو چکے ہیں, ان سے آپ سوالات دے بھی سکتے ہیں اور ان سے بات گفتگو کر بھی سکتے ہیں. تو آپ ان لوگوں سے لنک کے اندر ہے, تو یہ سوشل میڈیا کی پاور ہے.
بات یہ ہے کہ بہت زیادہ جب کوئی چیز تیزی کے ساتھ بڑھتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے نگیٹو پہلو بھی سامنے آتے ہیں, اور نگیٹو پہلو جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا کا استعمال ایک الگ ہے, لیکن کچھ ایتھیکل قسم کی کوئی سائٹس ہیں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے آپ کی جنریشن کے اوپر اچھا امپیکٹ نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا, فیس بک ہو, انسٹاگرام کچھ بھی, پھر بھی اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ آپ کے کنٹرول کے اندر ہے نا, لیکن جیسے کہ ابھی ایک میں نے اپلیکیشن کا ذکر کیا وہ کنٹرول میں نہیں ہے کسی کے بھی. یہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول میں نہیں ہے, فیس بک نہیں ہے, وہ کنٹرول تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنا بھی اسٹف آ رہا ہے, یعنی اگر میرے موبائل کے اندر میں سوشل میڈیا کو اسکرول کر رہا ہوں تو سوشل میڈیا پہ وہی پوسٹ آئیں گے جس کو میں نے فالو کیا ہوا ہوگا. سارے تو نہیں آئیں گے نا, میں نے کسی چیز کو اگر کیٹیگری کو فالو نہیں کیا ہوا, میں نے ہیلتھ کو فالو ہی نہیں کیا ہوا, تو مجھے کوئی بھی ہاسپٹل دیتا ہے. اگر کوئی رینڈم کوئی چیز آتی بھی ہے تو وہ آپشن دیتا ہے کہ آپ اس کو مزید اس طرح کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن ٹک ٹاک کے اوپر اچانک آپ کے سامنے ایک 70-80 سالہ ایک ماں کی عمر کی عورت لیڈیز جو ہے وہ آپ کو مطلب کچھ اس طرح کی ہم بیان نہیں کر سکتے, تو وہ ایک شرم و حیا بچوں کے اوپر ایک اثر انداز اچھا نہیں ہوتا ہے, امپیکٹ اچھا نہیں پڑتا. تو کچھ قسم کی اس طرح کی فلٹر, لیکن بات وہی آ گئی نا, جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ میں ہوں, تو اچھے لوگ بھی ہیں اس کے اوپر اور اچھا یوٹیلائز کر رہے ہیں, لیکن بات اس عمر کی ہے کہ اس کو استعمال, کیونکہ سوشل میڈیا ہے کیا, کچھ بھی نہیں ہے, ہم ہی لوگ تو ہیں جو چیز اس پہ جو ڈالتے ہیں وہی چیز اس کو نظر آ رہی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت اچھا آرٹ ہے, پازیٹیو کنٹینٹ ہے جو اس پہ ہاں. ڈال رہے ہیں. آخری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ٹاکسک کے حوالے سے کہ ہم لوگ نا جیسے مثال کے طور پر انوار صاحب جیسے وہ جوا نہیں ہوتا, ایک جوا سا کھیلتے ہیں, یعنی ایک کون سی جگہ ویگاس کا کوئی ہے نا, میں جوا نہیں کھیلتا. نہیں ایک ملک ہے نا لاس ویگاس کے اندر, ہاں لاس ویگاس, تو وہاں پر نا اتنی بڑی بڑی اسکرین لگائی ہوئی ہیں اور لوگ پیسے لگاتے ہیں, انہیں پتہ ہے 80 اور 20 کا تناسب ہوتا ہے کہ 80% نہیں میں جا کے نا, ہاں 80% نہیں جائیں گے پیسے, 80% جو ہے وہ آپ ہاریں گے اور 20% کے چانسز ہوتا ہے, لیکن ایک دفعہ آپ کا 80% کا چانس لگ جاتا ہے. اسی معاشرے میں رہتا ہوں, میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں, میں بھی برائی اور بھلائی کی طرف ہر جگہ نظر جاتی ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ساری ضروری نہیں ہے جو آپ کام کرتے ہیں آپ کو اس کی معلومات ہو, آپ جو نہیں بھی کرتے تو وہ آپ کی اس کی معلومات مل جاتی ہے. اور جب ایک بار اگر آپ نے 80 یا 1 لاکھ روپے 1000 یا 10,000 روپے جیت لیے نا, تو اگر دوسری دفعہ بھی آپ کو وہ نہیں ملا نا تو پھر آپ ٹاکسک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہر دفعہ مجھے 10,000 روپے ملنا چاہیے. تو یہ ہمارے ساتھ مسئلہ, اور وہاں سے ہم چڑچڑا فیس بک پہ کمنٹس, انوار صاحب نے 1 دفعہ کمنٹ نہیں کرا, 2 دفعہ نہیں کرا, 3 دفعہ, تو 4تھی دفعہ نا میں ان کو بلاک کر دوں گا, یہ بولوں گا میں بھی نہیں کروں گا ان کو. ہاں تو یہ ہم لوگ نا عادی ہوتے جا رہے ہیں, اور بس یہی ایک دنیا ہے, یہی ہمارے رشتے ہیں, یہی ہمارے سارے معاملات. ذہنی نشوونما ہماری تباہ و برباد ہو جا رہی ہے, مگر اس ذہن کو منور کرنے کے لیے, دل کو منور کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا, ہماری بہت ہی اچھی ہوسٹ بھی ہیں اور ثناخواں بھی ہیں, کہ چند کلام چند اشعار آپ سنائیں, پھر ہم اپنے اختتامی مرحلے کی طرف. انوار نے کلام کی فرمائش کی ہے اور کوشش کروں گی اس کو پیش کرنے کی. الحمدللہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار کل کے باوجود, اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. میں چاہوں گا 2 لائن آپ بھی سنائیں, کوئی نعت کی, پھر اس کے بعد ہم اختصار کی طرف, اختصار کے ساتھ صرف 2 لائن. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
بس میرا مردہ مدینہ ہے، بس میرا مردہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. ہماری دل و جاں مدینہ ہے، اور تمام مومنوں کی، مسلمانوں کی دل و جاں مدینہ ہے. یہی در ہے کہ جہاں پر جا کر سکون پا لیا کرتے ہیں. اے گنبد خضرا تجھے سلام، تجھے خدا رکھے، تجھے دیکھ لیتے ہیں جی کو بھر لیا کرتے ہیں. اللہ کیا اللہ کہنا. اللہ میں اللہ. بہت ہی زیادہ متشکر و ممنون ہوں جناب حافظ ارشد رفیق صاحب کا. آپ آئے یہاں پہ موجود تھے اور ہمارے ساتھ مسلسل موجود ہیں. آپ سے مسلسل گفتگو کا شرف حاصل کر رہے ہیں. جناب عدنان شیخ صاحب، آپ کے بھی متشکر و ممنون. آپ نے اپنے وقت میں سے وقت نکال کے میں وقت دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی زیادہ سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں. اور بالکل ہم آپ تمام ثنا خوانوں کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں اور ہماری اس بزم کو اور مزید خوبصورت اور بناتے ہیں. سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایمس ڈیولپرز اینڈ بلڈرز کا، جو 20,000 روپے ماہانہ پہ آپ کو گھر بھی فراہم کر رہے ہیں، اور رہائش اور ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنے بھی کارنرز ہوتے ہیں وہ سب کو وہ کور بھی کر رہے ہیں. اس وقت کی سب سے اہم ضرورت انسان کو رہائش بھی ہے. ہونا ہے. رہائش اس کے گھر پہ جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی 20,000 روپے ماہانہ پہ ایمس ڈیولپرز اینڈ بلڈرز گھر پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت ہی اچھا کام ہے. اس کے ساتھ میں السید ریئل اسٹیٹ اینڈ ڈیولپرز اینڈ بلڈرز والوں کا بھی شکر ادا کروں گا کہ جو بہت زبردست اور بہترین اسپانسر ہیں ہمارے، اور بہت اچھا کام اور بہت بہترین کام کرنے میں ہمارے ساتھ شامل حال ہیں. قدم سے قدم ملا کے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. بہت بہترین، بہت خوبصورت. آپ کا بھی ہدیہ تشکر. اور سب سے زیادہ میں رازمین فوڈ والوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. میرے پاس سے موجود ہیں ان کی سیزمی آئل، سیزمی آئل، ٹھیک ہے، سفید تل، ٹھیک ہے، تل کا تیل ہے. وہ کالے تل کا یا سفید تل کا ہے. اچھا جی، زبردست ہے، بہت بہترین زبردست ہے. ہوتا ہے یہ، بہت زبردست. آپ نے یہ استعمال کیا ہے؟ بہت فائدے مند ہے. اچھا جی. رازمین کا میرے پاس سویٹ چلی ساس ہے، یہ بھی بہت زبردست نظر آ رہا ہے، بہترین ہے. آپ بھی یوز کرتے ہوں گے، یوز کریں اور فیڈ بیک بھی دیا کریں، کیونکہ اچھا ہے، دکھنے میں تو بہترین لگ رہا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں. اور میری تو ابھی گلا خراب، طبیعت خراب، ورنہ میں آپ کو استعمال کر کے بتاتا بھی کہ کس طریقے کا ٹیسٹ ہے اس کا. اور اس کے ساتھ میں حنیف فوڈ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور نیلسن پینٹس کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں، گفٹنگ پارٹنرز ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ جڑے، قدم سے قدم مڑا کے اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑے، اور جو کہ چند وقت رہ گئے، چند دن رہ گئے، اس میں بھی آپ ہمارے ساتھ موجود اور رہیں گے. بالکل ہم شکریہ تو ہمیں کریں گے دل سے ہمارے خوشی تمام حاصل دیکھنے ہوگی. والوں کا بھی، کیونکہ اگر آپ ہمیں دیکھیں نا، آپ ہمیں سراہیں نا، تو ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو جائے. اس کامیاب ٹرانسمیشن کے پیچھے آپ تمام لوگوں کی محبتیں جڑی ہیں. جی ناظرین محترم، ایک مختلف موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ کل حاضر ہوں گے، اور حاضری آپ کے ساتھ رہے گی، کیونکہ آپ دیکھیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، تو جبھی ہمارے جو پروگرام کا مقصد ہے، ہمارا مقصد ہے، ہمارے وقت کا مقصد ہے، وہ حاصل ہو جائے گا. ناظرین محترم، اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انداز، نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھے گا اپنے ایمان کا، اسلام کا اور اس پاکستان کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا، تمام کی تمام عبادات زیبا ہیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، رب لم یزل ہے، انکا علی کل شیء قدیر ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے دائرۂ اختیار میں ہے. بعد از حمد و ثناء پروردگار عالم، تمام تر درود و سلام و محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ناظرین کرام، میں آپ کی ہوسٹ سندو زیدی اور میرے ساتھی ہوسٹ اویس کی جانب سے تمام حاضرین کو اور تمام ناظرین کو السلام علیکم، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن عشق سیام میں. جی اویس، بہت بہت شکریہ. اور آج ایک دفعہ پھر ہم آپ سب کے سامنے حاضر خدمت ہیں، عشق سیام کا ایک اور ایپیسوڈ. اور ناظرین اکرام، اب کیونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم سے بالکل
دور جاتا ہوا. یقینی طور پر اب آخری ایام رمضان المبارک کے چل رہے ہیں. کل جو ہے وہ طاق رات ہے, 27ویں شب ہے, اور اس کے بعد یقینی طور پر کوئی گنے چنے جو دن ہے اس کے بعد یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر کو پہنچے گا. یقیناً آپ تمام ہی لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ اب تک 26 روزے 25ویں روزے تک ہم پہنچ چکے ہیں اور 26ویں شب میں ہم ڈھل رہے ہیں, اور آپ نے بھرپور انداز میں ہمارا ساتھ دیا. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا, کیا پتہ ہماری زندگی کا الوداع الوداع ماہ رمضان. اور آج خاص طور پر جمعۃ المبارک جو کہ گزر چکا, اور یہ جمعہ اب یقیناً ہماری زندگی میں اگر ہماری زندگی حیات رہی تو اگلے سال اس جمعے کو آنا ہے. تو اس حیثیت سے بھی آج کے اس دن کو بہت اہمیت حاصل ہے. ہمیشہ کی طرح ہمارے درمیان کچھ انمول ستارے, کچھ انمول نگینے, کچھ مہمان موجود ہیں. میں چلوں گا فوراً سے بیشتر اپنے مہمان کا تعارف کرانے کے لیے. اور سب سے پہلے جو میرے سیدھے ہاتھ پر مہمان بیٹھے ہیں, ان کا تعارف جو ہے وہ خود ایک تعارف ہے. کیوں کہ آپ جو ہے وہ یقیناً وہ کہتے ہیں نا کہ ہیں لوگ جہاں میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے, اور اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں. زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اب میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں, جس شخصیت کی انٹرو کروانے جا رہا ہوں, یقیناً وہ شخصیت بھی جو ہے وہ اسی قسم کی شخصیت ہیں. آپ دوسروں کو آگے کرنے میں اپنی ساری زندگی, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری فراوانی جو ہے وہ مصروف صرف کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آپ خود بھی دوسروں کو آگے بڑھانے میں, اپنے آپ کو بھی آگے بڑھانے میں مصروف عمل رہتے ہیں. یقیناً آپ کا تعلق ایک ایسی آرگنائزیشن سے ہے, آپ نے ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جو کہ نوجوانوں کے لیے, جو کہ ٹیلنٹڈ لوگوں کے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی, اور اس کا سب سے بڑا مثال, اس کی سب سے بڑی مثال آج کی یہ ٹرانسمیشن جو اب تک جا رہی ہے, آپ سب کے ملاحظہ فرما رہے ہیں, آپ سب کے ٹیلی ویژن اسکرین پر جا رہی ہے, وہ یقیناً اسی شخصیت کے مرہون منت ہے. کیونکہ آپ نے جو ہے وہ زبردست انداز میں اس وینس ٹیلی ویژن کے اوپر 2 ٹرانسمیشنز اس وقت چل رہی ہے, ایک سحر رمضان اور ایک جو ہم کر رہے ہیں عشق سیام. آپ نے یہ ٹرانسمیشن بہت بہترین انداز میں پروڈکشن کی. میری مراد سید غلام محی الدین صاحب سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر میں ٹھیک. چلیں ابھی انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف. اور میں آپ کو بتاتے چلوں ہمارے درمیان کچھ ننھے منھے ثناء موجود ہیں. مدیحہ فاطمہ موجود ہیں. کیسی ہیں مدیحہ آپ؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ کچھ مزید 2 اور بچے موجود ہیں, ننھے منھے نعت خواں موجود ہیں. حسنین عبداللہ موجود ہیں. کیسے ہیں حسنین آپ؟ ٹھیک ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ممتاز حسین موجود ہیں. اگر میں بات کروں میرے بائیں جانب تو یقیناً یہ وہ پینلسٹ ہیں جو پہلے روزے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ تمام لوگوں کے لیے نت نئے اور جس کو کہتے ہیں کہ معلومات سے بھرپور جو ہے وہ انفارمیشن سے بھرپور تجزیات اور مدلل گفتگو آپ سب کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں, میرے بائیں جانب موجود ہیں معروف سوشل میڈیا ایکسپرٹ اور پلان بی پرائیویٹ لمیٹڈ کے CEO, اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ 100 سے زائد ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میری مراد عدنان شیخ صاحب سے. السلام علیکم, کیسے ہیں عدنان صاحب؟ جی وعلیکم السلام. تھینک یو. عدنان صاحب کے بالکل برابر میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے مختلف دینی اصلاحی گفتگو, مختلف جو ہے وہ مسائل آپ سب کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں, تو میں فوراً سے بیشتر ان کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کا تعارف کراؤں گا. السلام علیکم, کیسے ہیں ارشد صاحب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, یہ اللہ کل حال. تو اب میں سب سے پہلے چلوں گا مدیحہ فاطمہ کی طرف. کچھ نعت ہمیں سنائیں, اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے گیانے کے لیے چلیں گے. تو مدیحہ فاطمہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, وہ محمد مدینے میں موجود ہیں. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا, ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں
چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہیں. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور بہت ہی زبردست ماشاءاللہ. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار عالم اس بچے کی نصیب بہت بلند کرے بہت ہی خوبصورت انداز میں, اور پروردگار عالم ان کو بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا کرے اس دنیا میں اور آخرت میں, اور یوں ہی آپ ہماری سماعتوں کو ہمارے قلوب کو سرور بخشی رہیں. بہت خوب مدیحہ. ناظرین کرام, جیسا کہ آغاز میں آپ کو بتایا کہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی باوقار شخصیت موجود ہے. ایک ایسی شخصیت کہ یہ جو تمام آپ رونقیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ سیٹ کی رونقیں, عشق سیام, سحر ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے, 25 سحر ٹرانسمیشن آپ دیکھ چکے ہیں, یہ آپ سیگمنٹ یہ پروگرام آپ دیکھ چکے ہیں, بچوں کو آپ دیکھ چکے ہیں, بچوں کے سیگمنٹس آپ دیکھ چکے ہیں. تو ایک ایونٹ آرگنائز کرنے میں بڑی مشقتیں, بڑی محنتیں, بڑی جد و جہدیں لگتی ہیں, لیکن آپ یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آج ہمارے مہمان سے خاص طور پہ بات کرنے کے لیے اور ان سے جاننے کے لیے کہ ماشاءاللہ کس طرح سے یہ تمام چیزیں پاسبل ہوتی ہیں, کس طرح سے یہ تمام چیزیں انجام دیتے ہیں, کیا ایسی طاقت ہے, کیا ایسی قوت ہے, اور اس سے بڑھ کے کیا انسپریشن ہے. سو بلا کسی تاخیر چلتے ہیں ہمارے آج کے گیسٹ کی جانب, محی الدین صاحب کی جانب. کیسے ہیں سر, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر, میں بالکل ٹھیک. بہت شکریہ. آج آپ ہمارے سیٹ پہ تشریف لائیں. ہمیشہ ہم آپ کو بیہائنڈ دا سیٹ دیکھتے ہیں, تو آج یہاں پہ آگے کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے تو یہ سوال ہے. ایکچولی بہت اپسیٹ ہوں بیکاز کہ میری جگہ پیچھے خالی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. ہمیشہ سے پیچھے سے ہمیں موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور ہماری انرجی کو بوسٹ کرتے رہتے ہیں. تو آج یہاں پہ موجود ہیں, ہمارے لیے قابل فخر ہے, قابل تحسین ہے یہ بات. ذرا میں چاہتی ہوں کہ ایک جرنی آپ بتائیں, کس طرح سے یہ کاوشیں, یہ تمام چیزیں, یہ ساری انسپریشن کیسے لیتے ہیں, کس طرح سے انجام دیں تمام چیزیں؟ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر. بہت شکریہ. یہ میں اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کہنا چاہوں گا کہ ایک شعر ہے جو لوگوں نے سنا, میں نے بھی سنا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی تو ناکام ہو گیا مت سوچ یہ کہ ختم تیرا کام ہو گیا, اور ڈٹا رہا ناکامیوں کے پیچھے جو کامیابی کے ساتھ سمجھو مشکل اس کا کام آسان ہو گیا. یہ بات ہے سن 2019 کی, بلکہ نہیں 18 کی بات ہے. کووڈ تھا اور میرے ساتھ آپ بھی تھیں اور آپ بھی تھے, اور ہم سب نے مل کر, میں نے نہیں, ہم سب نے مل کر ایک سفر کا آغاز کیا. اور اس سفر کا اختتام مجھے نہیں پتہ کب ہوگا, کس کے ذریعے ہوگا, لیکن وہ سفر جاری اور ساری ہے. بنو یوتھ کی آواز ایکچولی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے, کسی تنظیم ہے, ایک ایسے لوگوں کا مجموعہ ہے کہ جنہوں نے ذاتی طور پر اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو کہ جو کہ اپنی حیثیت سے بہت نیچے تھے, ان کو ایک حیثیت, ایک مقام, ایک نام, ایک پہچان دینے کی کوشش کرتی رہی. اور چونکہ غالباً آپ تمام لوگ میرے ساتھ گزشتہ 6-7 سالوں سے کنٹینیو جڑے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, تو پھر مجھے لگا کہ ہم تو ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. وہ سارے لوگ جو کہیں نہ کہیں کامیابی چاہتے ہیں, منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے اندر اہلیت بھی ہے, تو اس کی سوچ کو آگے پروان چڑھاتے ہوئے پھر ہم نے یہ ٹرانسمیشن کا پلان کیا. اور الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے نہ صرف ٹرانسمیشن کی بلکہ رمضان اور رمضان کے ایام, فضائل, رمضان کی برکتیں, اس کے اوپر ہم نے جو ہے اپنی پوری انرجی جو ہے وہ لگا کے رکھی. اور بے تحاشا بچے جو کہ میرے دائیں جانب موجود ہیں, تو یہ وہ بچے ہیں جن کو اگر آج تربیت مل جائے, جن کو آج استاد مل جائے, رہبر مل جائے, سائمہ مل جائے, ان کو کوئی سکھانے والا, بتانے والا مل جائے, تو یقینی طور پہ ملک پاکستان میں کچھ ایسے نام, بلکہ بہت سارے نام کا اضافہ ہوگا کہ جو اس ملک کے اندر رہتی دنیا تک اپنا نام اس شعبے کے اندر لے کے چلیں گے. بالکل صحیح, بہت درست فرما رہے ہیں آپ. اور خاص طور پہ آپ مجھ سے اگری بھی کریں گے کہ بہت ساری جگہ ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ ایسی جگہ پہ ٹیلنٹ موجود ہے, اور اتنا بہترین ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن وسائل کی کمی کے باعث وہ ٹیلنٹ پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتا, وہ ٹیلنٹ اسکرین پہ نہیں شو ہوتا. تو کیونکہ جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی ان کے ایونٹ میں جو سب سے پہلا ایونٹ انہوں نے آرگنائز کیا تھا, جب سے میں ان کے ساتھ ہوں, اور انشاءاللہ پروردگار عالم نے چاہا تو یہ کارواں اور مزید چلتا رہے گا اور اس میں اور لوگ شامل ہوتے رہیں گے.
یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن کے پاس وسائل کی کمی ہے وہ ٹیلنٹ آنا چاہیے, آن اسکرین آنا چاہیے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام, بہت اچھی کاوش, بہت اچھی کوشش کر رہی ہے بنو یوتھ کی آواز. اور مزید بھی غلام محی الدین صاحب سے بات کریں گے اور چلتے ہیں اپنے دیگر گیسٹ. اور میں اس سے پہلے کہ اپنے دیگر گیسٹ کی طرف چلوں, وہ جو ایک سیگمنٹ یہاں ہم نے کیا غلام محی الدین صاحب, جہاں پر 500 بچوں کے آڈیشنز کروائے, اس کے بعد ان بچوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں ان کی اپیرنس کروا کر, کوئی 50 سے زائد بچے تھے جن کی یہاں پہ آپس میں ہم نے جو ہے ڈیکلینیشن کروائی, یہاں پہ آپس میں ان کے کانٹیسٹ کروائے, اور اس کے بعد کوئی 6 لوگ جو فائنل ہو کر نکلے, اور کل جو گزشتہ کل تھا اس میں جو ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے ان میں سے ونر قرار دلوایا, جو ظاہر ہے یہاں پر جو ججز تھے ان کے فیصلے کے مطابق. تو کیا کہیں گے آپ کہ 500 بچوں کو کس طرح آپ نے گیدر کیا اور یہاں لا کر پھر زبردست انداز میں انہیں جو ہے وہ یہاں سے ان کے مقابلے کروائے گئے, اور اس کے بعد ونرز اور پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہوئے؟ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے مجھے آپ سے شاید 5 سے زیادہ منٹ چاہیے ہوں گے. صوبہ سندھ جو کہ جس کی ہم نمائندگی کرتے ہیں اور ہم صوبہ سندھ کے اندر رہتے ہیں, صوبہ سندھ میں ایکچولی 7 ڈسٹرکٹ ہیں. اس میں سے ناظرین ایک ڈسٹرکٹ میرا ہے جس کو ڈسٹرکٹ ویسٹ اورنگی ٹاؤن کہا جاتا ہے. آج سے پہلے کئی سال پہلے ہم اپنے ڈسٹرکٹ کے ان باصلاحیت نوجوان بچوں کو جس جگہ پہ دیکھنا چاہتے تھے, ہمیں شاید وہ جگہ نہیں ملتی تھی, یا شاید ہم اس جگہ سے یکساں قاصر تھے, وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی. سو ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور ایک ڈسٹرکٹ سے باہر نکلے, اور پھر کراچی کی ساتھ تمام سندھ کی سطح پہ تمام ڈسٹرکٹ پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا. ایک وہ وقت تھا کہ جب مجھے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے کہیں جگہ چاہیے تھی. آج ایک وہ وقت ہے کہ جس میں سندھ کے 7 ڈسٹرکٹ کے علاوہ بیرون سندھ بھی الحمدللہ ہم سے رابطہ کرتا ہے. ہمارے پاس سندھ کی سطح پہ آئے ہوئے بہت سارے لوگ, آپ ہمارے شوز کو دیکھیں, اس میں ایسے بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم حیدرآباد سے ہیں, ہم لاڑکانہ سے ہیں, ہم انٹیریئر سے ہیں, اور ایسی سندھ کی بہت ساری جگہیں جس کا نام مجھے ایکچولی یاد نہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. اب چونکہ رمضان تھا, ہم لوگوں نے کمپٹیشن کیا. یہاں پہ ایک بات میں نے کہنا چاہوں گا کہ نعت کے شعبے میں اس وقت شہر کراچی میں 7 8 یا شاید 10 سے زیادہ جو ڈیفرنٹ چینلز ہیں جس پہ رمضان کے حوالے سے ثنا خوان رسول کو موقع فراہم کیا جاتا ہے. تو میں یہ گارنٹی کرتا ہوں کہ سارے چینلز پہ آنے والے وہ نئے ثنا خواں اور وہ سینئر نامور ثنا خواں جو آ چکے ہیں, آئے ہوں گے, ان کی تعداد کو دیکھ کر ہمارے صرف 2 شو کی تعداد کو معذرت چاہتا ہوں, ہمارے 2 شو کی تعداد سے اگر کمپیئر کریں تو ہم نے صرف اپنے, میں خاص طور پہ دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنو یوتھ کی آواز نے اس سال اپنے 2 ٹرانسمیشن میں 500 سے زیادہ بچوں کو اور 5 سے زیادہ سینئر پڑھنے والوں کو موقع فراہم کیا. چونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ثنا خوان رسول جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدت کو بیان کرتے ہیں, تو ہر بیان کرنے والا شخص ذاتی حیثیت میں اپنے روح کے اندر رچ کے بس کے اس کو اتنے اچھے طریقے سے بیان کرتا ہے. تو اس بیان کی نسبت سے مجھے لگتا ہے کہ نعت کا کمپٹیشن میرے نزدیک, میرا یہ ماننا ہے کہ نعت کا کمپٹیشن, نعت پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب اپنے طرف سے بہترین کرتے ہیں. ہر کوئی اپنے رسول کے لیے اس کی محبت میں, اس کی عقیدت میں ثنا گوئی کرتا ہے, ثنا بیان کرتا ہے. تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ میں مقابلے کی طرف جاؤں, میں کہوں کہ اس نے اول پڑھا اور اس نے دوئم. تو ہم نے نعت کے شعبے میں اس دفعہ کوئی کمپٹیشن نہیں کیا ہے. ہر پڑھنے والا میری نظر میں اول پوزیشن رکھتا ہے. اور پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں اسپیچ کمپٹیشن کی جانب. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری محنت کی, اور میں بہت خوش ہوں کہ اس سال اسپیچ کمپٹیشن میں اورنگی نے نمائندگی کی اور پوری کراچی کو, پوری سندھ کو دکھایا. ڈفرینٹ ایریاز سے الگ الگ اسکولوں سے بچے آئے, بہت ساری چیزیں ہوئیں. اور خاص طور پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹرانسمیشن میں ایسے بہت سارے بچوں نے حصہ لیا جو کہ پہلی دفعہ آئے تھے, اس سے پہلے نہیں آئے, اور ان بچوں کو دیکھ کر ڈفرینٹ لوگوں نے بھی ان سے رابطہ کیا, اور وہ اور جگہ پہ بھی گئے, انہوں نے وہاں پر بھی بولا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں یہ کل بھی تھے, یہ آج بھی اور کل بھی رہیں گے. لیکن آج چونکہ کیمرے کی نسبت سے, کیمرے کی آنکھ سے لوگوں نے ان کو دیکھا, ان کی انرجی کو, ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اگر ان کو اپروچ کیا, ان کو بلایا, ان سے رابطہ کیا, ڈفرینٹ چینل ان کو بلایا, تو یہ بنو یوتھ کی آواز کی ایک کامیابی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوبی لے کر آیا ہے, جو اس کی عطا ہے, اس کو ڈھونڈے اور اس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے. صحیح. اور اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ عدنان شیخ صاحب موجود ہیں. عدنان صاحب کیا کہیں گے, عصر حاضر کے اندر جو ہے وہ لوگ پروموٹ کرنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں لوگوں کو نا, لیکن بنو یوتھ کی آواز, ان کے فاؤنڈر, ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس تگوتوں میں لگی رہتی کہ کسی طرح نیا ٹیلنٹ سامنے آئے. تو اس پورے پروسیس کو اور اس پوری حکمت عملی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت بہت شکریہ سندس زیدی اور اویس رحمان, آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا دیکھیں اویس, آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے نا, یہ سوال جو ہے نا, میں اس کا جواب اس طرح آپ کو دوں گا
کہ کسی کو پروموٹ کرنا، کسی کو آگے بڑھانا، یہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ مبارک تعالیٰ کسی سے لیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا انڈیویجولی طور پہ تو ہر انسان کسی نہ کسی کی تو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. یعنی میں نے کسی ایک بچے پہ یا کسی پہ نا دستخط کر لی کہ چلو تم آگے بڑھو، لیکن ایک اوور آل یہ ایک بیڑا اٹھانا یہ ایک الگ بات ہے. ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے اندر جتنی جو اس سے بن سکتا ہے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ کر بھی رہا ہے مجھ سمیت آپ سمیت. لیکن غلام محی الدین جیسے جو لوگ ہیں یہ ایک پورے معاشرے کو سدھارنے کے لیے معاشرے کا ایک بیڑا پورا اٹھاتے ہیں اور پھر وہ آگے چلتے ہیں، پھر ان کے ساتھ آپ جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ساتھ میں اور پھر ذریعے بنتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، میں بہت ٹائم سے کام کر رہا ہوں، لیکن آج انہی کی چینل پہ انہی کی جو چیزیں چل رہی ہیں اسی کی توسط سے مجھے موقع ملا کہ میں اپنا علم جتنا میرا علم ہے میں اتنا بانٹ سکوں اور لوگوں کے کام آ سکوں. تو کہتے ہیں نا کہ اپنے حصے کا دیا آپ جلاتے جائیں. تو یہ بہت بڑا ایک خوشائن کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک اچھا میسج جا رہا ہے اور جانا چاہیے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ فرسٹ ٹائم غلام محی الدین نے یہ ٹرانسمیشن کی اور جیسے کہ آپ نے ان کی زبان سے سنا کہ 500 سے زائد بچوں کو انہوں نے نعت خواں کے لیے بلایا. یہ تو صرف نعت خواں ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ جو پینلسٹ ہیں، پھر اس کے علاوہ جو گیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور جو اپنے ہنر، اپنے کام، اپنے شعبہ جات کو شیئر کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر بات ہے یہ ایک انفارمیشن ہے، یہ ایک لوگوں تک ایک رسائی ہے کہ لوگ کس طرح اس کو کام کر سکتے ہیں. اور ایک میسیج ہے کہ اچھا دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے انسان کے اندر نا شوق پڑتا ہے کہ یار جب یہ اچھا کام کر رہا ہے تو میں بھی کیوں نہ کروں. تو ماشاءاللہ راہ بنے ہوئے غلام محی الدین اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ پہ فخر ہے اور آپ اسی طرح کام کر رہے ہیں. اور ہماری دعا ہے کہ اس آرگنائزیشن کے ساتھ جس کا نام ہے بنو یوتھ کی آواز، جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں رمضان میں آواز گونج رہی ہے، تو اور آگے بڑھے اور اسی طرح سے نیک نیتی کے ساتھ کام کریں اور وقت کے ساتھ سیکھیں بھی اور چیزوں کا اڈاپٹ بھی کریں چیزوں کا اور اچھا کام کریں اور لوگ کر بھی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہماری بھی پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کاوشوں کو، ان کوششوں کو قبول کرے. جیسے کہ عدنان صاحب ذکر کر رہے تھے کہ خدا کسی کو چنتا ہے ان کاموں کے لیے. یہ بہت انمول کام ہوتے ہیں اور پروردگار عالم کی خاص عطا ہے ہم تمام لوگوں پر، اور خاص طور پر آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے. تو بس پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم انہیں لمبی صحت والی زندگی عطا کرے اور یوں ہی یہ کام بڑھتا رہے اور چلتا رہے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ یہاں پہ ننھے نعت خواں موجود ہیں. حسنین ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسنین آپ کے پاس مائک ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ، بہت پیارے لگ رہے ہیں حسنین. بڑی پیاری سی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا حسنین، کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ نعت سنائیے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ سینے میں ہے. میں مدینے کی جانب کیسے کیجوں، میں مدینے کی جانب کیسے کیجوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب کیسے کیجوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جیسے کی بڑی شان ہے، روضہ ہے مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اعلیٰ، کہہ رہی ہے یہ باد صدا. ایسی خوشبو گلوں کے پھولوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. اور میری
उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। बहुत ही अच्छी नाते रसूल मकबूल पढ़ रहे थे। और अब क्योंकि हमारे दरमियान हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं, तो मैं हाफिज़ अरशद साहब की तरफ चलूँगा और उसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज तकरीबन ये 25वें रोज़े के बाद हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरे 25 दिन जो है वो आप भी साथ रहे पैनलिस्ट बतौर, और हम सब साथ रहे, और जिस तरह गुलाम साहब मौजूद हैं वो कैमरे के पीछे जो है अपनी एक्टिविटी करते रहे। तो मैं वहीं से जो है वो गुफ्तगू जोड़ूंगा कि सर क्या कहेंगे इस शानदार एक्टिविटी के ऊपर। पहले तो समझ लें कि पूरे कराची के अंदर इवेंट्स करे, बहुत से इवेंट्स किए, और उसके बाद अब वो लम्हा कि जब टेलीविज़न, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर एक नशरियात का आगाज़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं आपको बताऊं सुंदस, इस प्रोग्राम की और सहर रमज़ान की प्रोग्राम की जो रेटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है। बिल्कुल, तो ना सिर्फ एक प्रोग्राम करना बल्कि उसको कामयाब बनाना, तो आप कैसे देख रहे हैं? इसको मैं अशार के ज़रिए कुछ बताना चाहूँगा। कहते हैं चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं, किसी की रहनुमाई और किसी का घर बसा जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं। तो ये बात मोहिउद्दीन साहब के ऊपर, बदनयूद की आवाज़ के ऊपर ये अशार फिट होते हैं। और माशरे में देखें जो लोग अभी ज़रूरत इस अमर की है कि हाथों में हाथ थामा जाए और ऊपर की तरफ बुलाया जाए, क्योंकि माशरे में काट करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। अगर कोई प्रमोशंस पर लगा हुआ है और डेवलपमेंट पर कोई काम कर रहा है तो ये बहुत अप्रिशिएटेबल बात है, और को बिल्कुल यकीनन अप्रिसिएशन मिलती भी है। जिस टाउन में बिलखुसूस मोहिउद्दीन भाई ने काम किया, उस टाउन की तरफ से भी अच्छी अप्रिसिएशन है। लोगों की नज़रियात अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ गलतफहमियाँ भी होती है तो वो भी वक्त के साथ साथ दूर हो जाती है। कुछ बातें अगर हमने भी करीब से देखा तो चीज़ों का अंदाज़ा हो गया। मैं दोस्तों को भी यही कहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि किनारे से कभी अंदाज़ा तूफ़ान नहीं होता, अंदाज़ा तूफ़ान करना है तो लहरों में उतर कर देखो। तो दूर दूर से जो बातें हम सुनते हैं ना एक दूसरे के बारे में, वो गलत फहमियाँ क्रिएट करती है। हमें चाहिए कि क़ुर्बत इख्तियार करें, जिसकी जो बात है उससे वो पूछ लें, तो आपकी बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तो बिलाशुबा ये जो पूरा ट्रांसमिशन है, सहरी भी और इफ्तारी भी, ये इसका सहरा हमारे गुलाम मोहिउद्दीन भाई के पास है, और बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने ना सिर्फ मजहबी मसाइल के ऊपर गिरफ्त रखाई, बल्कि छोटे छोटे बच्चों को नात रसूल मकबूल का मौका दिया। जैसे नात रसूल पढ़ने का जो ताल्लुक़ हम समझते हैं नात खाओं को, जाहिर सी बात है आजकल जो माशरा बना हुआ है अच्छी आवाज़ वालों को मौका मिलता है, तो लेकिन कहते हैं कि हर मुसलमान को हुजूर का नात खां होना चाहिए, हर मुसलमान को। तो ये मौका कौन फराहम करेगा मेरे भाई? तो ये मौका अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फराहम किया गया। तकारीर के हवाले से बच्चों को मौका फराहम किया गया। माशाल्लाह शहर कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से और ये टाउन से भी बच्चे आए हैं, अपने तकारीर का के जो जौहर है, अपने गुफ्तगू के जौहर दिखाएँ। माशाल्लाह अचीवमेंट भी हुई बच्चों की। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। आई रियली अप्रिशिएट टू ऑल ऑफ दिस वर्क। बिल्कुल। और एक वो शेर नहीं है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से कहीं अच्छा था कि कोई अपने हिस्से का शम्मा जलाया जाता है। भरपूर अंदाज में अपने हिस्से का शम्मा जलाया है। कराची के हर कोने से बच्चे जो हैं वो इस ट्रांसमिशन के अंदर जो सेगमेंट था उसमें उन्होंने शमूलियत की है, उन्होंने पार्टिसिपेंट वो रहे, चाहे वो किसी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इस सेगमेंट के अंदर पूरे कराची से और जो है वो लोग यहाँ पर जो है उम्मीदवार जो है वो शामिल रहे, और यकीनन हम इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे। और इस वक्त मैं चलूँगा सुंदस की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही, और ख़ास तौर पे वैस की बात को सेकंड करूँगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नाज़रीन के बिला किसी बाइसनेस, बिला किसी तफरीक के तमाम चीज़ों से निकल के हम एक काम कर रहे हैं और हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं यूथ पर, हम किस तरह से उसको प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि यकीनन अगर आप किसी कौम को कामयाब देखना चाहते हैं, अगर आप किसी कौम को ताकतवर देखना चाहते हैं, तो आपको उसकी यूथ पे काम करना होगा। अगर उसकी यूथ ताकतवर होगी तो वो कौम ऑटोमेटिकली ताकतवर होगी। और इतनी सारी तारीफ़ें हम सुन रहे हैं गुलाम मोहिउद्दीन साहब की, और यकीनन बड़ा अच्छा महसूस भी हो रहा है। तो मज़ीद मैं चाहती हूँ कि हम बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सर जिस तरह से आप ये तमाम काम कर रहे हैं, हमारी यूथ को कुछ बताइए किस तरह से दीगर काम आगे चल सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो इंस्पायर कर सकती हैं यूथ को, क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं करनी कि जिसमें आगे आने वाले लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। आपका सवाल बहुत मुश्किल है मेरे लिए।
میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ دیکھیں ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حص پیدا کیے سونگھنے کی، بولنے کی، کھانے کی، پینے کی، محسوس کرنے کی نا، وہ نا اگر نیوٹن ہے نا تو اس کے اندر بھی یہی ساری چیزیں تھیں، میرے اندر بھی، آپ کے اندر بھی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کو اپنے اندر اس خوبصورتی کو تلاش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ نکھار سکتے ہیں. اگر آپ کو آپ کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ آپ کیا ہیں، تو اس کے لیے بنو یوتھ کی آواز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے. ایکچولی بنو یوتھ کی آواز کا ایک میسیج ہے. سر جنہوں نے اتنی اچھی بات کی، عدنان بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے جو بھی اپنی معلومات آگے فراہم کی ہیں، جو بھی معلومات دی ہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. جو آپ کو عطا میں چیزیں دی جائیں اس پہ خطا نہیں کرنا چاہیے. کیا آپ اپنے علم کو لے کے مریں گے یا معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے ان ینگ بلڈ کو، جنریشن کے ان خاص اسپیشل لوگوں کو جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کچھ خاص صلاحیتیں رکھی ہیں، تو آپ اپنی عطا کسی کو دے کے اگر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اس کا استعمال باقاعدگی کے ساتھ پراپر ہو رہا ہوتا ہے. آج سوشل میڈیا پہ 25 دنوں میں 25 ٹاپک پہ عدنان بھائی نے بات کی. آپ بھی موبائل استعمال کرتی ہیں، میں بھی کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں. دیکھنے والے آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ساری وہ باتیں جو عدنان بھائی نے بتائی ہیں آپ جانتے تھے؟ ہرگز نہیں، میں نہیں جانتا تھا. تو ہر انسان کے پاس جو اس کے پاس علم ہے، جو معلومات ہے، وہ اس کی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے. اور عطا کو جو ہے اپنے معاشرے کے ان جید اور خوبصورت لوگوں کو دیکھ کے دنیا سے رحلت فرمائیں کہ جو آپ کے بعد آنے والی نسلوں کو بھی اس کو آگے بڑھاتے رہیں اور آپ کا نام قائم و دائم رہے. اس کے بعد میں ایک چیز اور یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں بنو یوتھ کی آواز ایکچولی کسی ایک خاص طبقے کے لیے، کسی ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. اس کا جو اگزامپل میں دوبارہ سے پھر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 پینلسٹ ان کی طرف جا کر دینا چاہوں گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے، آج وہ بنو یوتھ کی آواز کی پلیٹ فارم سے آگے لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں. تو بنو یوتھ کی آواز ایک ایسا ڈومین ہے، ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا لوگوں کا مجموعہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری جو چیز ہے میں آگے اس کو کنورٹ کروں. سر حافظ ارشد رفیق صاحب، ان کا تعلق میری ڈسٹرکٹ سے، اورنگی ٹاؤن سے ہے، لیکن کیا اورنگی کا ہر ایک شخص اس بات سے واقف تھا کہ سر اتنی ساری معلومات رکھتے ہیں؟ کیا کسی کو پتا تھا کہ اویس رحمان تو بنے ہی شاید پیدا ہی ہوسٹنگ کرنے کے لیے ہوئے، لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے. اگر میں نے کیمرے کے پیچھے سے یہ کام کیا تو مجھے یہ فیل ہوا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. میں نے اپنے حصے کا سمجھ لایا. کیمرے کے پیچھے کام کرنا دنیا کا انتہائی مشکل ترین کام ہے، اور میں 3 دن سے اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں جس نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں. خیر، کسی بھی شعبے کے اندر ایمانداری سے کام کریں گے کامیابی ملے گی. میری کامیابی یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک بہت اچھے، بہت ہی قابل اور بہترین لوگوں کا ساتھ تھا. گو کہ وہ سارے بہترین لوگ میرے ساتھ اپنے اپنے زندگی میں سفر کی طرف نکلے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن خوف نہیں رکھتے دل کے اندر. جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں. اور یہاں پر سر بیٹھے ہیں میرے ساتھ، میں نے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. ایک شعر جو سر نے مجھے اگین اینڈ اگین سنایا، اور مجھے وہ ان کے سنانے کی وجہ سے یاد ہوا، ورنہ چیزیں یاد نہیں رہتی مجھے. تو سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ شعر سنانا چاہوں گا. سر نے کہا کہ جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، اور میں شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو میں اب پروڈیوسر بھی بن چکا ہوں. اور دیکھیں، انسان کی ذات کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سے مخلص سے محبت کرتے ہیں، پہلے اس کی خوبی کے بارے میں اس کو بتائیں، اور اس کے بعد اس کی خامی کے بارے میں اس کو سمجھائیں. یقینی طور پر یقین کیجئے کہ وہ اپنی خامی کو ضرور ختم کرے گا. یہ تو شو سے متعلق بات تھی، لیکن میں یہاں پر ایک ایسی بات کرنے لگا ہوں جس کا کسی کو علم نہیں ہے، اور یہ ایک سرپرائز ہے. کل یہاں پر ہمارے پاس ایک اسپیچ کا کمپٹیشن رہا. بچوں نے بہت اچھی کوشش کی، محنت کی. اب چونکہ ہر شعبے کے اندر آپ کوئی ڈیکلیمیشن کریں، کوئی کمپٹیشن کریں، کوئی شو کر لیں، اس کا اپنے ایک ڈومین ہوتا ہے، اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اس کے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں. لیکن ایک وہ کلاس، ایک وہ طبقہ، ایک وہ بچوں کا گروپ جو کہ ایک اسپیچ کی پروسیس سے گزر چکا ہوتا ہے، اس کو ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کو ساری چیزیں بتائی گئی ہوتی ہیں. چونکہ ہمارے پاس جو ہمارے بچے ہیں، ہم نے اس دفعہ ان بچوں کو لینے کی کوشش نہیں کی جو کیمرے کے ساتھ جو ہے وہ یوز ٹو رہے ہیں، جنہوں نے اگین اینڈ اگین بہت ساری کمپٹیشنز کی ہیں. تو میں جج کے فیصلے کو مقدم جانتا ہوں. جج جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اور وہ جج جو کہ مقرر کیا گیا ہے اس کام کے لیے جو اس نے کیا ہے. تو اگر کل ایک بچی، اس کا تعلق یقینی طور پر میرے ٹاؤن سے ہی ہے، اگر ہم اثر انداز ہونے والے ہوتے ناظرین تو کل وہ بچی شاید فتح یاب ہو کے یہاں سے جا چکی ہوتی. میں نے کل جج کی جانب سے یہ فیصلے کو میں نے مقدم جانا، اور میں نے اس پہ کوئی بھی بات نہیں کی، کوئی چیز کے حوالے سے میں اثر انداز نہیں ہوا. بحیثیت بنو یوتھ کی آواز، فاؤنڈر ہوں میں بنو یوتھ کی آواز کا. میں نے ایک ادارہ بنایا، اور ادارہ بنایا اسی وجہ سے کہ ایسے لوگوں کو تو نہیں کرانا ہے.
تو اگر کل ان کو محض اس وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ انہوں نے ٹائم تھوڑا سا ایکسیڈ کر لیا تھا، تو بچے ہیں سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے ہی تو پھر آگے جائیں گے، تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو میں میری طرف سے اور میری پوری ٹیم بنو یوتھ کے واس کی ٹیم اور ہمارے پینلسٹ اور دیگر لوگوں کی طرف سے ہم نے مشورہ کیا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بچی کو بیکاز آف بنو یوتھ کی آواز، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی ہے کہ ٹائم ایکسیڈ ہوا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ جو صاحب جج کے منصب پہ برجمان تھے، فائز تھے، انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے کیمرے میں لائیو یہ بات کہی کہ آج کے شو کے حساب سے جو بچی ونر ہے وہ یہ ہے. لیکن دوسری جانب انہوں نے اصول کو مقدم جانا، انہوں نے اس بات کا بالکل بھی خیال نہیں کیا کہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ شاید وہ ناراض ہو جائے. انہوں نے مجھے بتایا کہ غلام بھائی رول از دا رول. چونکہ میں پروڈیوسر ہوں، میرا اس پورے سیگمنٹ سے، اس پورے سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کام موقع بنانا، موقع فراہم کرنا اور ٹرانسمیشن کے لیے کام کرنا ہے. تو جو بھی چیزیں کل ہوئی ہیں وہ چونکہ جج کا فیصلہ تھا، لیکن بنو یوتھ کی آواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں کے نشریات میں خصوصی طور پر عاتقہ ارشد رفیق جن کا تعلق رنگی ٹاؤن سے ہے، انہوں نے بہت بہترین جو ہے وہاں پر اپنی جرنی رکھی اور 4-5 شو میں بیک ٹو بیک انہوں نے فتح جو ہے وہ اپنے نام کیا. لیکن رول کو اگر ہم دیکھیں، طریقہ کار کو دیکھیں اور دیگر چیزوں کو دیکھیں تو جج اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کیا یہ عمل جو کل ہوا ہے اس کو وہیں پہ روک دیں تو حوصلہ شکنی نہیں ہوگی؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ میرے ابھی رونگٹے بڑے عجیب سے میرے ہو رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جگہ رکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہار گیا ہوں. تو نہیں، ہم تو ہارنے کے لیے نہیں آئے، نہ کسی کو ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں. بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے انشاءاللہ عاتقہ ارشد کو یہ بہت ساری چیزیں سنا ہم نے کہ وائلڈ کارڈ انٹری، میں کسی انٹری کی بات نہیں کرتا بیکاز آف کہ وہ ان کے اندر جو ان کی صلاحیت ہے اور جو ان کے اندر جو ان کی انرجی ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے اورنگ ٹاؤن نے اس دفعہ وینس ٹی وی کے ذریعے شہری کراچی کو ایک بہترین مستقبل کا ڈیبیٹر دیا ہے، اور جو آنے والے وقتوں میں میری اس وقت پوزیشن شاید میرے بولنے کے قابل نہیں، I'm sorry، لیکن یہ میں سچ بتا رہا ہوں کہ اپنے سے کا کام کیجئے، اپنے سے کا دلا جلائیے، انشاءاللہ زندگی میں آگے بہت کامیابی ملے گی. بالکل ایسے ہی ہے، اور بنو یوتھ کی آواز اسی وجہ سے منفرد ہے کہ ہمیشہ یہ باعثنے سے بری الذمہ ہو کے ان تمام چیزوں سے، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ہی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جو بچی جس نے بہت اچھا پرفارم کیا اور نو ڈاؤٹ بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے، تو اس کو کیوں نہ ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں بجائے اس کی حوصلہ شکنی ہونے کے. تو اس ڈیسیجن کے لیے میں بہت ممنون و مشکور ہوں، بہت اچھا ڈیسیجن ہے اور ٹائملی ڈیسیجن ہے. جی بالکل ناظرین، دیکھیں کل جس طرح ہمارے ججز نے فیصلہ دیا اور وہاں پر ایک بچی جس کا نام عاتقہ ارشد تھا، اس کی گفتگو، اس کی ساری جو تقریر بہت زبردست، آؤٹ کلاس. یہاں بیٹھے جتنے بھی لوگ تھے سب نے تعریف کی، لیکن اس بچی کی صرف ایک غلطی کہ ٹائم ڈیوریشن کیونکہ 2.5 منٹ تھا. اگر 2.5 منٹ سے ہم تھوڑا اوپر جاتے ہیں 10-20 سیکنڈ کا ایک گریس ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن اس نے جو ہے وہ اپنی تقریر ختم کی 3 منٹ اور کچھ سیکنڈ یا 20 یا 10 اصل میں اویس ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا انڈرسٹینڈ یہ بھی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کا میرا ہم تمام لوگوں کا پبلک اسپیکنگ سے اور ان ساری چیزوں سے تعلق رہا ہے. تو جج بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی بیچارہ اس کے اوپر بھی بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، ٹائمنگ، اسپیچ، کانفیڈنس، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ مارکنگ ہوتی ہے. اور 6 لوگ کل جو پارٹیسپینٹ تھے اور 6 کے 6 ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ججز کے اوپر بھی ایک بھاری ذمہ داری تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ بہتر سے بہترین فیصلہ دیا. لیکن اس کے باوجود یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ شاید اس لڑکی کو ایج حاصل ہونا چاہیے تھا، اس امیدوار کو جو ہے وہ ایج حاصل ہونا چاہیے تھا. تو اس پر جو ہے کیا زبردست فیصلہ غلام محی الدین صاحب نے دیا. میں یہاں پہ آپ کو ایک بات یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میری 25 ٹرانسمیشن میں سب سے مشکل دن، مشکل وقت، اور شاید میں اپنی فیلنگس آپ تک نہیں پہنچا سکوں. شہری کراچی میں کچھ سال پہلے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا جس کا نام تھا ہیروز آف پاکستان. میں سید غلام محی الدین اس ایونٹ کے اندر ایز ایونٹ آرگنائزر میں وہاں پر ان 3 لوگوں کے درمیان تھا جس کو ان کے جو روح روا عدنان بھائی یہاں موجود ہیں، عدنان بھائی کہتا ہوں، بھائی ہیں ہمارے. انہوں نے مجھے اس کام کے لیے سلیکٹ کیا، لیکن چونکہ میں اس ایونٹ کا آرگنائزر بھی تھا اور پارٹیسپینٹ بھی تھا. عام طور پہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب آپ کوئی چیز کرتے ہیں تو بہت ساری پازیٹیو اور نگیٹیو باتوں کو سننا پڑتا ہے، ہم سنتے ہیں. میں عاتقہ کی فیلنگز کو اس وقت اپنے پہ فیل کرتا ہوں کہ جب میں اس ایونٹ کا حصہ تھا، میں اس کمپٹیشن کے اندر ان 3 لوگوں کے اندر میں بھی ایک پارٹیسپینٹ تھا، لیکن میرے پاس ایونٹ کی ایکٹیویٹیز تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں. میں کہتا تھا کہ جی مجھے ووٹ کریں، مجھے جواب ملتا تھا کہ آپ عدنان کے دوست ہیں، آپ کو ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں عدنان کا دوست تھا، مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. میں ہار گیا. میں اس لیے ہار گیا کہ میں دوسروں کو جتانا چاہتا تھا. دوسروں کو جیتائیں آپ، اس میں آپ کی جیت ہے. میں نے بہت سارا کام کیا. آخری کے
3 دن جب میں نے اپنے لیے کام کرنا شروع کیا تو جو شخص پہلے پوزیشن پہ براجمان تھا اس کو یہ فیل آیا کہ یہ کون ہے, یہ کہاں سے ہے. پھر اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور میں بہت خوش ہوں کہ جب اس کو ایونٹ والے روز اسٹیج پہ بلا کر اس ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا تو اس نے اس خواہش ظاہر کی کہ میں اس بندے سے جس کا نام سید غلام محی الدین ملنا چاہتا ہوں, کیونکہ 15, 17 یا 20 دن کے ٹینور میں اس نے جتنے ووٹ کاسٹ کیے تھے شاید میں نے 3 دن میں اس سے زیادہ کر دیے تھے, اور اگر شاید میں کچھ گھنٹے اور لگاتا تو مٹ جاتا. لیکن میں نے اس وقت اپنے حصے کا فرض ادا کیا, کیونکہ میرا کام ہے لوگوں کو آگے لے کر آنا. میں خود اگر آگے بڑھنے کے لیے جاؤں گا تو میں اس کرسی پہ بھی بیٹھا ہوا دکھائی دیتا. تو یہ فیلنگ مجھے بتاتی ہے کہ کچھ چاہتے ہوئے بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے, پیچھے رہ جاتے ہیں, تو کتنا فیل ہوتا ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے, کتنی زیادہ آپ کو اندر جو ہے نا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں حق اور سچ غالب آتا ہے, اور میں آج اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں دوست ہوتا تو جیت جاتا, اگر عاطقہ فیوریٹزم کے اوپر ہوتی تو جیتی ہوئی ہوتی. لیکن میں جج کو بالکل بھی ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا, بلکہ میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بجائے محی الدین کی طرف دیکھنے کے, بجائے اپنے پینلسٹ کی طرف دیکھنے کے, ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے کہا کہ رول از دا رول, کہ رول کے آگے دیر از نو کمپرومائز. تو پھر میں نے آج بہت سارے ڈیبیٹ کے لوگوں سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ اگر ان کا یہ فیصلہ کہیں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے تو مجھے بتائیں, میں ان کے فیصلے کو یکسر تسلیم نہیں کروں گا. تو مجھے بتایا گیا کہ ہوتا ایسا ہی ہے, آپ چھوٹا لیول کا کریں بڑا کریں, دیکھیں مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے. جب آپ میدان میں کھڑے ہو گئے نا, پھر اس وقت پھر ریلیکسیشن کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. تو جو بھی چیزیں ہیں, جو بھی معاملات ہیں, سب اپنی جگہ پہ, لیکن رول کو مقدم جانتے ہوئے سر کامران اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کے فیصلے پہ بالکل اثر انداز نہیں ہو رہا ہے. لیکن بحیثیت بنو یوتھ کی آواز کا فاؤنڈر, میں کسی بھی ایسے شخص کو جس کے اندر اتنی انرجی ہو, اتنی صلاحیت ہو کہ بیک ٹو بیک 5-6 کمپٹیشن کے اندر آپ فرسٹ پوزیشن پہ اور سیکنڈ پوزیشن پہ رہیں, ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کو مایوسی کی طرف دھکیلنے سے بہتر ہے کہ اس کو اپنے پاس لائیں اور اپنے شو کا حصہ بنائیں. اور انشاءاللہ عتیقہ کل یا پرسوں کے شو میں ہمارے پاس موجود ہے. یقیناً اس میرٹ کے فیصلے کے اوپر ہم سب بھی مسرور ہیں اور آپ ناظرین بھی مسرور ہوں گے. اور ایک آخری تقریباً سوال میرا ہوگا آپ سے غلام محی الدین صاحب, وینس ٹی وی ایک یقیناً ایک بہترین چینل ہے اور اس پہ یہ ٹرانسمیشن جا رہی ہے اور اس کی ویورشپ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین ہو رہی ہے. تو اس پوری ٹرانسمیشن کے بیک گراؤنڈ پر جو لوگ ہیں کیمرے کے لحاظ سے اور دیگر لحاظ سے, چند جملے ان کے لیے آپ کی زبان سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شو کو جب ہم ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو اس میں پروڈیوسر کا نام لیا جاتا ہے, ڈائریکٹر کا نام لیا جاتا ہے, دیگر لوگوں کا بھی نام لیا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو 3.5 گھنٹے کی شو میں 3.5 گھنٹے کے شو میں جس کیمرے میں دکھ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک شخص کھڑا رہتا ہے. اس 3.5 گھنٹے کے شو میں اس کے کھانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے, اسے پیاز بھی لگتی ہوگی, لیکن وہ کھڑا رہتا ہے. اس 3.5 گھنٹے کی شو کے لیے سیٹ تبدیل کیا جاتا ہے, سیٹ بدلا جاتا ہے, اور وہ سارے لوگ جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے, انکلوڈنگ می, کہ اس پورے ٹرانسمیشن میں 25 دن میں نے نہیں اپنے آپ کو کہیں شو کیا, کیونکہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں. تو بہت بڑا کام ہے, کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے کام کرنا بہت بڑا کام ہے. میں نے کیمرے کے سامنے 4 سال میں نے کام کیا ہے, بہت آسان ہے. گھر سے تیار ہو کر آئے, اچھے کپڑے پہنے, بالوں میں ہاتھ لگائے, کیمرے کے سامنے بیٹھے, اپنی باتیں کریں, ہنسے اور چلے جائیں. لیکن آپ کیمرے کے پیچھے کھڑے ہو کے وہ لوگ جن کی زندگیوں میں ہنسی لانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, وہ لوگ جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنے ساتھ اتنی انرجی لے کر آئے, اللہ نے ان کو اتنی عطا کی ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس خطا کی وجہ سے پیچھے ہیں کہ جو انہوں نے کی نہیں ہے. پلیٹ فارم کا نہیں ہونا شہر کراچی ملک پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک ایسی روش ہے کہ جس کے ذریعے شاید کئی لوگ پیچھے رہ جائیں گے. میں ایک ایگزامپل ہوں کہ میرے پاس اللہ نے مجھے یہ طاقت, یہ صلاحیت, یہ انرجی دی تھی کہ میں ایک پروڈیوسر کے حیثیت سے کام کر سکتا تھا, اور وہ تمام لوگ کہ جنہوں نے مجھے آج اس مقام پر کھڑا کیا. ایک میں نام یہاں پہ ضرور لینا چاہوں گا, اور میری خواہش ہوگی کہ جب آپ یہ شو دیکھیں تو آپ میری خواہش کو پوری کیجیے گا. میں اپنی بہن عرش بھائی اور سبھی کا جو ہوں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں نے آج بات کی ہے کہ لوگوں کو پلیٹ فارم دیا جائے. تو انہوں نے بھی میرے بارے میں سوچا اور انہوں نے مجھے مجبور کیا, متاثر کیا کہ میں اس طرح کی ٹرانسمیشن کروں. تو وہ تمام لوگ جو زندگیوں میں کسی کے لیے کسی بھی طرح کا کام کرتے ہیں, آپ کو دکھائی نہیں دیتے, ان تمام لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ پوری ٹرانسمیشن جو آج 25 روزہ آپ نے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہے, یہ میری کامیابی نہیں ہے, یہ میری ٹیم کی کامیابی ہے. اور ٹیم میں وہ لوگ جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, ان تمام لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو بندہ محی الدین ہے یہ بالکل پہلی دفعہ ٹرانسمیشن کرنے کیا ہے. سبوں نے اپنا بہت بیسٹ دیا ہے, سبوں نے اپنا بہت بیسٹ کیا ہے. اور جس طرح کی ٹیم میں نے اپنے یہاں پر دیکھی ہے, لٹرلی ہر ایک شخص سارے کام کرنے کو تیار ہے, ہر ایک شخص ہر بات سننے کو تیار ہے. اور جب یہ ساری چیزیں اس طریقے سے مل کے چل رہی ہوتی ہیں, پینلسٹ تعاون کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پر ان کی بات بہت بڑی ہوتی ہے, وقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بات چھوٹی
چھٹی کر دی جاتی ہے, اچانک ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نہیں بولنا, وہ صبر کا خیال کرتے ہیں. صرف اس وجہ سے کہ میں چونکہ نیا ہوں, نیا کام کرنے کے, تو ان تمام لوگوں کا ساتھ سپورٹ ہے کہ آج میں یہاں پہ کھڑا ہوں. اور انشاءاللہ میں اس کیمرے کی توسط سے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن سال کے 365 دن ہوتے ہیں, ہم نے تو صرف 30 دن کا بیڑا اٹھایا تھا, اور 30 دن میں اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ مجھ سمیت ہر وہ شخص جو کچھ کرنا چاہتا ہے یقینی طور پہ وہ کچھ کر سکتا ہے. ایک فیصلہ, ایک اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, اور جن لوگوں نے مجھے اسٹینڈ اور فیصلہ لینے کے اوپر بہت زیادہ انکریج کیا, اس میں سے 2 لوگ یہاں موجود ہیں, اور جو یہاں پہ میرے ساتھ ایز ہوسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں. تو میں نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تھا, یہی میرے ہم سفر تھے, آج بھی میرے ہم سفر ہے, اور آنے والے وقتوں میں ٹیم بنو یوتھ کی آواز, ہمارے پینلسٹ اور ہمارے ساتھ ہماری بہن ڈاکٹر سندر زیدی, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ جب بھی آپ کو سڈنلی میں انفارم کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ آپ نے آنا ہے اور آپ آ جاتی ہوں, اور ڈے 1 سے ہمارا حصہ ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آگے بھی ہم ہمارے حصہ بنے رہیں گے. یہ میرا وعدہ ہے کہ بنو یوتھ کی آواز عید کے بعد بھی انشاءاللہ, سال کے 30 دن تو ہم نے کر لیا, لیکن جو 335 دن باقی ہیں, 336 دن باقی ہے, اس 336 دن کے اندر اگر ہم نے ایک دن بھی ایک نیا کردار ٹی وی کے سامنے پیش کیا, تو ہم 336 ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں, بہت زیادہ خصوصیت کے حامل ہیں, انشاءاللہ دکھائیں گے. اور یقینی طور پر میں ٹرانسمیشن میں شامل تمام اسٹاف کا, پینلسٹ کا دوبارہ سے شکر گزار ہوں کہ جو یہاں بیٹھے رہتے ہیں, میرے شو کو خوبصورت بنانے کے لیے, اپنے حصے کی شمع کو جلائے رکھنے کے لیے یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ میں آج کے بعد 25ویں شو کے بعد کسی شو میں اپیئر ہوں گا نہیں ہوں گا, کیونکہ کام کا لوڈ ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو پھر سے ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا, دیکھنے والوں کا, ان تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میرے کام کو سراہا, مجھے سپورٹ کیا, اور اس سپورٹ کی وجہ سے آج اتنی انرجی, اتنی صلاحیت اور اتنی طاقت کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے. ایسا ہی ہے. اور جی بالکل اس پروگرام میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں, انسان زندگی جب گزارتا ہے نا ساتھ میں, تو 2 باتیں ہوتی ہیں سندس, یا تو آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے, یا وہ آہستہ آہستہ قریب ہوتا ہے. انہوں نے آج جو میرے پروگرام کی بات کری نا, ہیروز آف پاکستان, تو یہ ظاہر بات ہے اس میں نامینیشن کے اندر موجود تھے. اور رمضان کا مہینہ ہے, اس رمضان مہینے کے بابرکت مہینے کے صدقے, اس کے طفیل, اس کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص جیت سکتا تھا, مجھے یقین تھا یہ شخص جیت جائے گا, لیکن اس شخص نے دوسروں کے نا ادنان میں اس کی ووٹنگ کرنا, اس کا کوڈ نہیں آ رہا, اس کا یہ بہتر نہیں بولتا تھا, اللہ کے بندے تم اپنے لیے تو کچھ کر لو, لیکن رہ گئی ہے. تو انہوں نے یار رہے گا, تو انہوں نے مجھے جو وہ لائن بولی تھی وہ آج میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا, عدنان بھائی, بات یہ ہے کہ میری جیت سے زیادہ مقدم اہم یہ تھا کہ ہمارا ادارہ, جو ہمارا جو ایونٹ ہے, اس کے اوپر کوئی حرب نہ آئے. ایک شخص نے, کسی نے کہہ دیا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے, تو اس کو تو یہ بھی کیوں بولا اس نے, تو اس کے لیے تو ایسی ایوارڈ قربان ہے. تو میں, اور ایسا شخص جو دوسروں کے, مطلب چلے وہ ہمارا ہی ہے, لیکن جو شخص اتنا خیال رکھتا ہو تو سوچیں گے وہ جو اپنے ادارے کے لیے کام کرتا ہے اور چیزوں کے لیے کام کرتا ہے, لوگوں کے لیے کام کرتا ہے, تو کتنا سوچتا ہوگا. ہاں یہ کہ سچے انسان جو ہوتے ہیں بڑے بے باک ہوتے ہیں, ذرا کھرا کھرا بات کرتے ہیں, تو وہ ایک چیز الگ ہے, لیکن دل کے صاف ہوتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں. اور آئیے دیکھ لیجئے کہ جو کام ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے, اور کہتے ہیں نا سورج جب نکلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے, تو آج وہ سورج نکلا ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ نکلا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں عدنان صاحب. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی سوچتا ہے اور اپنے آپ سے تو ہر کوئی مخلص ہوتا ہے, لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں اور خدا کی طرف سے یہ عطا کردہ چیز ہوتی ہے, جو کچھ شخصیات میں ان بورن کوالٹی ہوتی ہے بیسیکلی, جو ہمارے غلام محی الدین صاحب میں موجود ہے. اور تمام لوگ ماشاءاللہ تعریفیں کر رہے ہیں, تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک تعریف یا شعر ان کے لیے عرض کروں کہ جن سے مل کے زندگی سے پیار ہو جائے کچھ لوگ, شاید آپ نے دیکھے نہ ہوں مگر ایسے بھی ہیں جہاں. جناب اسی کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں, جلدی سے ایک لائن سنانا چاہوں گا, کیونکہ آپ نے میرے شان میں آپ نے ایک تعریفی کلمات کہے ہیں, تو تعریف کسی انڈیویجول ایک شخص کی نہیں ہوتی. میں ایک شعر کہنا چاہتا ہوں جس میں میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگوں کی تعریف اس میں نے سمو دی ہے, اور میری اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے, اور بہت سے لوگوں نے سنی ہوئی ہے. اور وہ تحریر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں نے پہلے جب اس کو پڑھا تھا تو مجھے کسی پارٹی سے فون آ گیا تھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ نے کس کو کہا. میں نے کہا کہ ہم پھر سے دست ظلمت پہ نکل پڑے ہیں, اور ہم پھر سے جانب منزل چل پڑے ہیں, اور یوں تو صدیوں سے ظالم کے ظلم کا غلبہ تھا اس قوم پر,
اور تو دیکھ لے ظالم آج تیرے سامنے بنو یود کی آواز کے جاواز کھڑے ہیں. تو یہ وہ جاواز ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انشاءاللہ آگے اپنی پرواز کو اتنی زیادہ لے کے جائیں گے کہ حد نگاہ مشکل ہو جائے گی, لیکن یہ اوپر جائیں گے اور جائیں گے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی میں بلا کسی تاخیر حافظ صاحب کی جانب بڑھوں گی. سر آپ کا ایک میسج چاہیے, بنو یوتھ کی آواز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یوتھ کے حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ یوتھ کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا, 2 لائن میں میری بات کلیئر ہو جائے گی, ٹائم بھی کم ہے. چیزیں ہمیں چھوٹی کیوں دکھتی ہیں؟ تو کسی نے 2 لائن کہی ہے کہ چیزیں ہمیں ایک ہی صورت میں 2 صورت میں چھوٹی دکھتی ہیں, اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. کیا بات ہے, تو چیزوں کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور دور اور غرور سے دیکھنا بند کر دیں. انشاءاللہ بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے اور یوتھ کی زندگی آسان ہو جائے گی. ہمارے رشتوں میں بھی یہی مسئلہ ہے, ہمارے خاندانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, ہمارے دوستوں کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کو دور کریں. بہت صحیح اور بہت زبردست بات کی. اور غرور تو پروردگار عالم کو بھی نہیں پسند, اس کو ذرہ برابر بھی غرور نہیں پسند. تو اپنے میں عاجزی اور انکساری ہمیشہ رکھیے, اپنی پرسنالٹی کو ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیے. پھر ایک لائن, جی بالکل بالکل. سر نے کہا کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے, اور اس چیز میں 10 گنا نہیں 1 لاکھ گنا بڑھ جائے گی آپ کی محبت اگر اس کو دل سے اور سرور سے دیکھا جائے. آرٹسٹ کے بیٹھے انہوں نے شعر بنا دیا. اور بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے فاؤنڈر ہیں, لیڈر ہیں جناب, جو انہوں نے سارے ستارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں, وہ تمام لوگ اپنے آپ میں ایک انجمن رکھتے ہیں, ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں. اور جناب میں بات کر رہی ہوں میرے ساتھی ہوسٹ کی. آج تک آپ نے ان کی ہوسٹنگ دیکھی ہے, لیکن میں چاہوں گی, میں ریکویسٹ کروں گی, ملتمس ہوں میں اویس صاحب سے, آج ذرا ایک نعت. اچھا زبردست, جلدی سے. مہینہ بھی رمضان کا ہے, اچھی بات ہے, میں نعت, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا ایک کچھ چند اشعار میں کچھ چھپا کے لگتا ہوں بہت سے لوگ. اچھا جی. تو آج میں ان کی نظر کروں گا. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ ہمیشہ بڑے رہتے ہیں. اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے اپنا شجرا, ایسے درویشوں سے ملتا ہے اپنا شجرا, جس کے قدموں میں ہزاروں نہیں کروڑوں تاج کھڑے رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں. آپ نے نعت کی فرمائش کی ہے, کوئی 4-5 منٹ بھی ہیں ہمارے پاس اور اسی میں ہم سم اپ کریں گے. ایک بہت مشہور زمانہ نعت ہے, وہ پڑھوں گا. اور آج سے 3 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ میں آیا تھا غلام محی الدین بھائی کے ساتھ, تو اس چینل کے اوپر وہ نعت پڑھی تھی. دوبارہ اس کے چند اشعار پڑھوں گا. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت, وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی, قطاریں لگائے کھڑے ہیں سواری. جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سن لو. جو پوچھا تھا تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا, تو تفصیل سن لو. تھا نعتوں کا ایک اشکوں کے موتی, درودوں کے گجرے, سلاموں کی ڈالی, کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. ماشاءاللہ اویس, پروردگار عالم سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم اس عقیدت کو سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ بہت زبردست اور دل سے پڑھی ہوئی نعت نا, وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے قبولیت ہے اور معلوم ہوتا ہے آپ کو. پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے. یوں ہی آپ جی بالکل بالکل. یہ 1 منٹ شاید اس پورے شو کا سب سے قیمتی لمحہ منٹ ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ جو لفظ ہے نا بنو یوتھ کی آواز, اگر آپ اس کو ترجمے کے حساب سے یا اس کے ڈیفینیشن کے اعتبار سے یا
मेरी विजन के हिसाब से अगर इसको आप देखें तो मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने लगा हूँ जिसको सुनकर, जिसको जानकर आपको बॉलीवुड की आवाज़ के बारे में बहुत आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी। 2021 में एक शख्स जिसका नाम सैयद अवैस रहमान था, नीचे रूम में, वेटिंग रूम में, जहाँ पे इस शो में आने वाले लोग हमारे शो में आने के लिए इंतज़ार करते हैं, अवैस रहमान वहाँ बैठे थे और मैं अवैस रहमान को लेकर आया था और मैंने कहा था कि प्लीज़ एक शख्स से उसको एक कलाम पढ़ने की इजाज़त दी जाए, और अवैस यहाँ पढ़ के गए थे। आज 2 साल के बाद इस पोजीशन पे अवैस बैठे हैं और जो पढ़ने वाले थे वो आज अवैस की जो जानिब से इशारे के मुंतज़िर रहते हैं कि अवैस अगर बुलाए तो वहाँ पे बैठेंगे। ये है जनाब बनोगे की आवाज़ कि अगर आपके पास कोई भी सलाहियत है तो आप बिल्कुल हमारी इदारे का हिस्सा बने, इंशाल्लाह हम आपको और आपकी मकाम पर लेकर जाएंगे। हम सब इसकी ज़िंदा मिसाल है नाज़रीन, और प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर है, इनफैक्ट ख़त्म हो चुका है, और मैं यानी कि सैयद मोहम्मद अवैस रहमान और मेरी साथी होस्ट सुंदस अली आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और सबसे पहले सबसे बढ़कर आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। इस शेर के साथ कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कचते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।